نماز کے تعلق سے یا مسجد کے بارے میں جو باتیں ہمیں بتائی، اگر ان باتوں پہ ہم عمل کریں تو ہمارا معاملہ یہ ہو جائے گا کہ جو آدمی مسجد جانے کا عادی ہے، جو آدمی با جماعت نماز پڑھنے کا عادی ہے، اس کے لائف میں ڈسپلین آ جائیں گی، یاد رکھیں اس کے لائف میں نظم اور ضبط آ جائیں گا، اس کے زندگی کے اندر جو ہے وہ کیسے جیے، وہ ایک ڈسپلین لائف جیئیں گا۔ میں سمجھتا ہوں ڈسپلین ایک عام معنی ہے کسی بھی چیز کو حسن خوبی سے کرنا، اچھائی کے ساتھ کرنا، صحیح کرنا، طریقے کے ساتھ کرنا، اس کو انگلش زبان میں عام طور سے بولتے ہیں ڈسپلین والا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو ہم اگر نماز کو پابندی سے جائے، باجماعت نماز پڑھے، مسجدوں کو جانے کے ہم عادی ہو جائے تو ہماری لائف میں ایک قسم کا ڈسپلین آ جاتا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد اور نماز کے تعلق سے بھی چونکہ ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا، ہمارے اندر اس کے معاملے میں لاپرواہیاں پائی جاتی، جس کے نتیجے میں مسجد اور نماز مطلب مسجد جانے کے باوجود بھی، باجماعت نماز پڑھنے کے باوجود بھی ہمارے لائف کے اندر انڈسپلین نظر آتی، مطلب ڈسپلین نظر نہیں آتا ہے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بھی انسان جو ہے ایک سسٹمیٹک طور سے کسی چیز کو نظم اور ضبط کے اندر جا کر کرے، جیسا کہ اگر آپ نماز کو لے لیں، مسجد کو جانا ہے، وضو کرنا ہے، صفے بنانا ہے، امام صاحب کھڑے ہوں گے، امام صاحب پھر تکبیرات بولیں گے، اس کے بعد پیچھے ہم عمل کریں گے، وہ جب کھڑے ہوں گے ہم کو کھڑے ہونا ہے، مطلب جو تکبیر کہیں گے مطلب ہم کو بھی شروع کرنا ہے نماز، جب وہ سلام پھیریں گے ہم کو بھی سلام پھیرنا ہے۔ تو گویا ایک طرح سے ایک پورا سسٹم اور ایک نظم ہے۔ تو اگر اس نظم کے ہم پابند ہو جائے اور جس طرح سے شریعت نے سکھایا، اسلام نے سکھایا، ویسے اس کو کرنے لگے تو ہمارے لائف میں ایک ڈسپلن آ جائیں گے۔ لیکن ہماری لاپرواہیوں کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ہمارے لائف میں اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی مسجدوں کو جا رہے، نمازیں پڑھ رہے، باقاعدہ پڑھ رہے ہیں، جو طریقہ بتایا اسے پڑھنے کی کوشش کر لیں، اس کے باوجود بھی لائف میں ڈسپلن نہیں آ رہی۔ وجہ کیا؟ اس لیے کہ ہم نے مسجد اور نماز کے تعلق سے بڑی لاپرواہیاں برتی ہے، جس کے نتیجے میں جو مسجد جانے سے لائف میں ڈسپلن آنا چاہیے تھا، وہ ڈسپلن نہ آنے کے بدلے ہم انڈسپلن ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ ہم چیزوں کو صحیح ڈھنگ سے نہ کرنے کی وجہ سے نماز تو پڑھ رہے 5 وقتہ، مسجد جا کے پڑھ رہے ہیں، لیکن جو اس کا نظم اور ضبط اور جو طریقہ بتایا گیا چونکہ وہ عمل میں نہیں لا رہے، لائف کے اندر کہیں بھی ڈسپلن نظر نہیں آ رہا۔ حالانکہ آپ دوسری قوموں کو دیکھ لیں، ان کے پاس عبادتوں کا کوئی مخصوص وقت نہیں ہوتا ہے، ہمارے پاس بھی اللہ کو راضی کرنے، دعا کرنے، عبادت کا کوئی مخصوص وقت نہیں ہے، لیکن نمازوں کا جو کہ ایک فرض عبادت ہے اس کا تو ایک مخصوص وقت ہے۔ عام طور سے آپ ذکر کیجئے نفل نمازیں جب چاہے پڑھیے، وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن مخصوص نمازیں جو کہ فرض ہیں ہم پر، وہ نمازوں کا ایک تو وقت ہے۔ تو اگر اس کو ہم وقت پر جانے کی عادی ہو جائے، اس کے لیے ایک وضو ہے، وضو کا ایک سسٹم ہے، سب کرنے لگے تو لائف ایک ڈسپلن آرڈر نظر آنا چاہیے، جس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ڈسپلن اور آرڈر میں رہنے کی وجہ سے، اس نظم اور ضبط میں رہنے کی وجہ سے ہمارے زندگی کے دوسرے شعبے بھی نظم اور ضبط کے ساتھ چلنا چاہیے، چاہے وہ فیملی لائف ہو، چاہے وہ بزنس لائف ہو، چاہے وہ فرینڈ سرکل والا معاملہ ہو، سب نظم اور ضبط میں ہونا۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم بترتیب چونکہ کاموں کو نہیں کر رہے ہیں، شریعت جیسا گائیڈ کرتی ویسا نہیں کر رہے ہیں، تو ہماری زندگیوں میں نمازیں پڑھنے کے باوجود، باجماعت پڑھنے کے باوجود بھی وہ ڈسپلن نظر نہیں آ رہی جو آنا چاہیے تھے۔ تو اسلام یاد رکھے زندگی کے ہر شعبے میں چاہتا ہے کہ انسان نظم اور ضبط کے ساتھ کام کرے، لا اینڈ آرڈر ہو، سسٹم ہو، یاد رکھیے اس کے ساتھ کام کرے۔ اسی طرح تمام عبادتوں پر اگر ہم غور کر لیں تو وہ ہمیں اس میں صاف طور سے ڈسپلن نظر آتا ہے، بے ترتیب یا جس کو ہم کہیں گے لاپرواہیاں نظر نہیں آتی، بلکہ ایک نظم ضبط اور ڈسپلین نظر آتا ہے۔ یاد رکھیے روزوں کا معاملہ ہو تو ایک ساتھ رمضان شروع ہو رہا ہے ایک ملک کے اندر، ایک ساتھ سحر کا وقت ہے، افطار کا وقت ہے، ایک علاقے کے اعتبار سے کم از کم، چونکہ الگ الگ علاقوں میں سحر افطار کا وقت بدلتا ہے نا، سٹارٹ کر رہے ہیں اس کو ہم اینڈ کر رہے ہیں، عید کا ایک دن ہوتا ہے یاد رکھیے، اسی طرح زکوٰۃ کا ایک مخصوص وقت ہے کہ اتنے اتنے دن جانے کے بعد جب ون لولار کیلنڈر مطلب ایک جو ہے قمری سال گزر جائے تو اس پہ ہم کو اتنی اتنی زکوٰۃ 2.5 دینا ہے، کس کو دینا ہے اس کی پورے مت بتا دیے گئے، فلاں 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 اور فلاں کو ہم دے سکتے ہیں۔ تو تمام معاملہ حج کا معاملہ دیکھ لیجیے کتنا نظم اور ضبط کا ہے، حج میں نظم و ضبط نظر آتا ہے کہ ذرہ برابر بھی اس میں نظم و ضبط میں غلطی کرے تو اس کی جان کو اور دیگر کئی لوگوں کی جانوں خطرہ ہوتا ہے اور اس کی عبادت ضائع ہونے کا بھی ڈر ہوتا ہے۔ تو گویا نظم و ضبط اور ڈسپلن ہم سیکھ لیتے ہیں اس سے، یاد رکھ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نماز روزہ زکوٰۃ حج سے ڈسپلن سیکھنے کے لیے ہم کو دیا گیا ہے، لیکن جب عبادتوں کو ہم کرتے ہیں تو خود بخود ہم کو دنیا کے کئی لاتعداد فائدے ہوتے ہیں، ان فائدوں میں سے ایک فائدہ ڈسپلن بھی، یاد رکھیے۔ تو کوئی نہ سمجھے کہ میں نماز پڑھوں گا تو ایکسرسائز ہو جاتی تو میری اچھی ہیلتھ بن جائیں گی اور ہر چیز کو پھر ایکسرسائز سے ریلیٹ کرنا شروع کر، ویسا نہیں ہے۔ نماز اللہ کو راضی کرنے کا ایک طریقہ ہے، اس کی عبادت ہے، افضل عبادت ہے، اس کی پسندیدہ عبادت ہے، اس لیے اس نے ہم پہ اس کو فرض کیا، اپنے نبی کے ذریعے اس کا طریقہ بتا دیا، اس کے وقت بتا دیا۔ اب اس کے کئی فائدے انسان کو ہوتے ہیں، ڈسپلن سیکھ لیتا ہے، ایکسرسائز کم از کم کچھ نہ ہو تو ایک انسان اگر فرض نماز ہی پڑھ لے تو کتنی بار جھک رہا ہے اور اس کے اندر اٹھ رہا ہے تو گھٹنوں کی ایکسرسائز ہو جا رہی ہے، جسم اچھا رہ رہا ہے، بلڈ سرکولیشن اچھا ہے، اور انسان جب نیچے جھکتا ہے تو پھیپھڑوں کی ہوا جو اندر کچھ حصہ باقی رہتا ہے ہمیشہ وہ بھی نکل جاتی ہے، زمین پہ سر ٹیکنے کے فائدے ہیں، بڑے فائدے ہیں، لیکن ہم یقیناً اس کو ایکسرسائز کے لیے نہیں کرتے ہیں،
لیکن یہ سب فائدے اس میں آٹومیٹک انکلوڈیڈ ہے اور ہم کو مل جاتے ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا ہمیں جب ہم عبادتوں کو کرتے ہیں اس میں نظم اور ضبط اور ایک ڈسپلن نظر آتی ہے، یاد رکھیے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اگر ہم ایک جو ہے اہم عبادت نماز کو پڑھے، با جماعت پڑھے، مسجد جا کے پڑھے، تو انسان میں ڈسپلن آتی ہے، اس کے لائف میں ڈسپلن آ جاتی ہے، یاد رکھیے. لیکن ہم نے اس کے اندر بھی بڑی لاپرواہیاں کی جس کے نتیجے میں ہماری لائف ہائیلی انڈسپلن نظر آتی ہے، یاد رکھیے. اسی طرح یاد رکھیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈسپلن جس کو ہم کہیں، کسی بھی کام کو حسن خوبی سے کرنا، اچھائی کے ساتھ کرنا، نظم و ضبط کے ساتھ کرنا، اور جو اس کا طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق کرنا، اس کو ایک عام زبان میں ڈسپلن ہم کہیں گے، یاد رکھیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے چونکہ یہ کام کو ویسا نہیں کیا اس کا حق ہے، تو ہماری لائف حالی جو انڈسپلن والی ہو گئی ہے، لاپرواہیاں نظر آ رہی ہے، بڑی کوتاہیاں نظر آ رہی ہے. تو آئیے چند باتیں میں آج نماز کے تعلق سے اور مسجد کے تعلق سے جو لاپرواہیاں ہم کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں اگر ہم صحیح کرتے تو ڈسپلن لائف میں آتی، آج ہماری لائف میں ڈسپلن نظر نہیں آ رہی ہے. تو آئیے وہ کیا لاپرواہی ہے اس کو ہم آج دیکھنے کی جو ہے کوشش کریں گے. میں آج اپنا درس آپ کو کم و بیش جو ہے 11 نکات کی شکل میں 11 پوائنٹس کے جو ہے شکل میں آپ کے سامنے رکھوں گا. آئیے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے، آپ کے فرمان سے، آپ کی حدیث سے بات کو شروع کرتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ دیکھیے آپ، شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں احسان، اچھائی بھلائی کو فرض کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان، اچھائی اور بھلائی کو فرض کیا، مطلب ہر چیز کو حسن خوبی سے کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے اور اس کو آپ کیا فرما رہے؟ فرض کیا ہے. مطلب یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جہاں تک ہو سکے ہر چیز کو حسن خوبی کے ساتھ انجام دیں. یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر تم جانور کو ذبح بھی کرو تو حسن خوبی کے ساتھ کرو. مطلب ہر کام کو پرفیکٹنس کے ساتھ کرنا ہے، ہر کام کو جہاں تک ہو سکتا ہے اپ ٹو ڈیٹ کرنے کی کوشش کرنا ہے، ہر کام کو جہاں تک ہو سکتا ہے اس کے حسن کے ساتھ، اس کے اندر جو چیز نیڈ ہے، مطلب جو نفاست ہونا چاہیے، جو اس کے اندر ہماری محنتیں ہونا چاہیے، جو اس کے اندر غور و فکر کے ساتھ جو چیزیں ہونا چاہیے، ان کو اس طرح سے کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. تو ایک مسلمان چاہے جہاں بھی رہے، زندگی کے شعبے میں جو بھی کام کرے، وہ حسن خوبی تک جاتا ہے اپنے کام میں، مطلب پرفیکٹنس کی طرف جاتا ہے. یاد رکھیں، اور یہی بات یاد رکھیے کہ ہم ماضی میں دیکھتے ہیں، پاسٹ میں ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، بڑے بڑے تعمیری کارنامے انجام دیے، بڑی بڑی حکومتیں قائم کی، سب سے مضبوط فوجیں قائم کی، سب سے بہترین ہتھیاروں کو بہرحال انہوں نے بنا استعمال کیا، سب سے سوفسٹیکیٹڈ اور اچھی ٹیکنالوجیز نکالی جس سے انسانیت کو بڑے فائدے ہوتے رہے، اور آج بھی انسانیت ان سے فائدے اٹھا رہی ہے. یاد رکھیے، سمجھ رہے بات؟ کیونکہ انہوں نے ہر کام میں وہ اس کے حسن تک، اس کی خوبی تک، اور اس کے جس کی اللہ تعالیٰ نے جو ہر چیز پر احسان لکھ دیا، مطلب ہر چیز کو بھلائی اور اچھائی کے ساتھ انجام دینا چاہیے، وہاں تک وہ پہنچ گئے تھے. یاد رکھیے، تو وہ انسانیت کی ضرورت بن بیٹھے تھے، اور جب وہ اس مقام کو ہم نے چھوڑ دیا تو آج ہم لوگوں پر بوجھ نظر آتے ہیں. یاد رکھیے. بہرحال چلیے آگے چلتے ہیں. تو 11 نکات کی شکل میں بات کو رکھوں گا. اب آئیے جو پہلا نقطہ جو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ وہ ہوگا مسجد اور اہتمام زینت. دوسرا نقطہ ہم دیکھیں گے مسجد کی پارکنگ میں گاڑیوں کی بے ترتیب. یاد رکھیں. تیسرا نقطہ دیکھیں گے مسجد میں چپلیں اتارنے میں بدسلیقی. چوتھا نقطہ ہم دیکھیں گے وضو میں جو ہے باقاعدگی جو ہے اس کو اس طرح سے نہ کرنا. پانچویں چیز دیکھیں گے طہارت خانے میں جو ہے گندگی. چھٹی چیز دیکھیں گے مسجد میں پینے کے پانی کے انتظام کے بارے میں. ساتویں چیز دیکھیں گے صفوں کے تعلق سے بے اعتدالی. آٹھویں چیز دیکھیں گے جو ارکان میں امام سے سبقت کرنا، یہ امام سے پیچھے رہ جانا. ٹھیک ہے. نواں پوائنٹ دیکھیں گے نماز میں زور زور سے تسبیحات کو پڑھنا. 10واں پوائنٹ دیکھیں گے مصلیوں کا راستہ روک کر نماز پڑھنا. اور 11واں پوائنٹ دیکھیں گے مسجد میں شور شرابہ کرنا. یہ 11 پوائنٹس آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس معاملے میں ہم نے کتنی جس کو ہم کہیں گے لاپرواہیاں کی، یا لاپرواہی سے ہم ان کاموں کو انجام دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں اگر ہم صحیح کرتے تو ڈسپلن لائف میں آتی، نہیں کرنے کے نتیجے میں انڈسپلن ہماری لائف نظر آتی. یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اس معاملے میں جو ہر نقطے کے اندر کیا ہونا چاہیے وہ رکھوں گا، اور پھر کیا ہم کرتے ہیں یا کیا نہیں کرنا چاہیے وہ ساتھ میں ہم دونوں ایک ساتھ دیکھتے چلیں گے. چلیے آئیے پہلا پوائنٹ ہم دیکھیں گے مسجد اور اہتمام زینت. مطلب ہمیں جو حکم یاد رکھے شریعت کا یہ ہے کہ جب ہم مسجد جائے تو زینت کے ساتھ جائے، خوبصورتی کے ساتھ جائے، اچھائی کے ساتھ جائے. ویسے جب یہ آیت نازل ہوئی تھی جو قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ اعراف سورہ نمبر 7 اور آیت نمبر 31 میں اللہ نے دیکھی کیا فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اللہ نے فرمایا اور کہا کہ اے بنی آدم جب بھی کسی مسجد میں جاؤ تو زینت اور زیب کے ساتھ جاؤ، زینت اور زیب کے ساتھ جاؤ. حالانکہ جب یہ آیت آئی تھی تو اس کا معنی جو مفسرین لکھتے ہوئے یہ ہے کہ مشرکین مکہ جو ہے یا اسلام سے پہلے جو ہے جو لوگ تھے وہ برہنہ ننگے جو ہے کعبے کا طواف وغیرہ کرتے تھے، اور اس کے پیچھے ان کا منطق یہ تھا کہ جس طرح سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا وہی سب سے بہترین طریقہ ہے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا. ٹھیک. یہ بہرحال جو بھی ہے، یا اللہ اور ہمارے بیچ میں کوئی آڑ نہیں ہونا چاہیے، تو لہٰذا کپڑے بھی ایک آڑ ہے، تو وہ لوگ بغیر کپڑوں کے طواف وغیرہ کرتے، یہ سسٹم تھا.
تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو سب سے بہترین چیز مطلب کپڑے تمہارے پاس ہو، اپنے جسموں کو ڈھک کر جاؤ. لیکن اس کا علماء یہ بھی ایک معنی لکھتے ہیں، یاد رکھیے کہ انسان کے پاس جو کچھ میسر ہو اس میں سے اچھا کرنے کی بھی کوشش کرے. تو جب بھی وہ مسجد جائے جو کچھ اس کے پاس، جیسے مثال کے طور پہ گھر میں عام طور سے تو لنگی میں ہے، بنینوں میں ہے، پھٹے ہوئے کپڑوں میں ہے، سوراخ والے کپڑوں میں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا گھر ہے، آپ رہ سکتے ہیں. لیکن جب مسجد جائے تو مسجد میں لوگ دیکھ سکتے ہیں، الگ الگ اینگل سے نظریں پڑ سکتی ہے، چیزیں اڑ سکتی ہے، ہٹ سکتی ہے، ڈھکی ہوئی چیزیں سامنے آ سکتی ہے. تو کوشش یہ کرنا چاہیے جو اچھا اویلیبل ہے وہ پہن کے مسجد جایا جائے. تو یہاں اس کا زیب اور زینت کا ہرگز معنی نہیں ہے کہ سب سے خوبصورت چیز، بلکہ یہ کہ آپ کے پاس اویلیبل جو سب سے اچھی چیز ہے اس کو پہن کر جانے کی کوشش کرنا چاہیے. پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے اچھا کرتا جو آپ کے پاس ہو، سب سے اچھا پیجامہ جو آپ کے پاس ہو، سب سے اچھے موزے جو آپ پہنتے ہو، سب سے اچھی ٹوپی جو آپ سر پہ ڈالتے ہو یا جو بھی سر پہ باندھتے ہو، امامہ، کپڑا وغیرہ، جو بھی بیسٹ ہے آپ کے پاس، جو آپ کے پاس اویلیبل ہے، یاد رکھیے. تو وہ اچھے سے جانا چاہیے. مطلب اللہ نے فرمایا کہ جاؤ زیب اور زینت کے ساتھ مسجد کو جاؤ، یہ ہمیں حکم ہے، یاد رکھیے. تو یہ تو ہوا اگر ہم یہ کریں گے تو ایک ڈسپلن لائف رہیں گی. لیکن اب ہماری لاپرواہی، یاد رکھیے، جو مسجد میں زیب اور زینت کا معاملہ ہے اس میں کیا ہے جو عام طور سے دیکھا جاتا ہے، جو ہماری لاپرواہی ہے، یہ عوام کا جو رویہ. پہلی چیز یہ یاد رکھیے، گندے خراب اور بدبودار کپڑے پہن کے مسجد جاتے ہیں لوگ. گندے خراب اور بدبودار مطلب یہ کہ جو کپڑے ہیں لیکن اس میں سب سے اچھا ہے وہ نہیں پہنیں گے، یا جو اچھا سب سے اچھا بھی نہیں، اچھا جس کو بولیں گے عام طور جو پہنا جاتا ہے وہ نہیں، بلکہ سب سے گندے سب سے خراب کپڑے پہن کے مسجد آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سب سے بہترین کپڑے پہن کر باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں. خاص طور سے اگر یہ کپڑوں کا معاملہ آپ کو دیکھنا ہے تو فجر کی نماز میں دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد مغرب اور عشاء میں، مطلب جب رات میں گھر واپس آئے تھے کام وغیرہ کر کے تو پھر پورے اپنے جو اچھے لباس وغیرہ سب اتار دیتے ہیں، اور اس کے بعد ایک آدھ کوئی خراب والی لنگی جس سے ناک بھی پوچھ رہے، منہ بھی پوچھ رہے، پورے گھر والے دن بھر ہاتھ بھی پوچھ رہے تھے اس سے، ٹھیک ہے، اس کو پہن کر بالکل، ہاں میں نے دیکھا لنگی کو اٹھا کے اس پہ ناک وہ کر رہے، اسی کو پہن کے آپ گھوم رہے، پھر اسی کو پہن کے مسجد میں بھی آ رہے ہیں. مطلب ہر جگہ وہ ایک ہی چیز چل رہی. تو وہ پہن لی ایک دم آرام گئے، ٹریک پینٹ ایک پہن لی جس میں کئی سوراخ ہیں جو محسوس بھی نہیں ہوتے. وہ جب رکوع اور سجدے کرتے جب اسٹریچ ہوتا وہ کپڑا جو ٹریک کر جب ہی نظر آتے ہو، اور آپ کو نظر نہیں آتے دوسرے کو نظر آتے ہو، کیونکہ آپ جب کھڑے نظر بھی نہیں آتے. تو آپ کوئی چیز پہ ہم غور ہی نہیں کرتے. ٹریک پینٹ پہن لی ایک دم کیسی بھی، اور ایک دم پرانی قسم کی ٹی شرٹ جس کو پہن کر اگر کوئی مہمان بھی دکھ جائے تو آپ فوراً ڈھانک لیں گے، اپنے آپ کو پلٹا لیتے. وہ ٹی شرٹ، لنگی، بنین، وہ ٹریک پینٹ اور وہ کپڑے پہن کے آپ مسجد جاتے ہیں. یہ معاملہ ہے. فجر میں تو خاص طور سے معاملہ ہے. اور اسی طرح جب گھر آ کے آفس سے ریلیکس ہو جاتے ہیں تو اپنے سب سے بہترین زینت والے کپڑے، اچھے کپڑے اتار کے رکھ کر، سب سے خراب ہے ٹھیک ہے کسی کے پاس اگر وہی ہے تو وہ وہی پہن کے آ سکتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود بھی مسجد میں اللہ کے سامنے حاضر ہوتے لیکن نہیں کرتے. تو گندے خراب بدبودار کپڑے پہن لیتے ہیں، یاد رکھیے، جبکہ ہم کو خوشبو لگانا یاد رکھیے. اسی طرح منہ کی بدبو کا خیال نہیں رکھتے، جبکہ اس کے بارے میں تو خاص احادیث. منہ کی بدبو کہ اسمیل آ رہی منہ میں سے اور آپ بس ویسی چلے گئے، جبکہ مسواک کرنے کا حکم ہے. آپ مسواک نہیں کرتے، آپ تو آج کل برش وغیرہ عام ہے، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ آپ وہ کر کچھ بھی نہیں، منہ میں بدبو ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لہسن اور جو ہے پیاز کھائے، آپ نے حکم دیا ہماری مسجدوں میں نہ آئے، اس لیے کہ اس کی بدبو سے مصلیوں کو تکلیف ہوتی ہے. فرمایا جس چیز سے ابن آدم کو تکلیف ہوتی ہے انہی چیزوں سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. یہ حکم دیا ہم. پھر بھی ہم دیکھتے ہیں منہ کی صفائی کا ہم بالکل خیال نہیں رکھتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آڑے تڑے کیسے بھی کپڑے ہم نے پہن لی، یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے جس کو ہم کہیں گے ایسے کپڑے بھی ہم دیکھتے ہیں نوجوان پہن کر آتے ہیں جو ٹھیک ہے خوبصورت ہے، اچھے کپڑے ہیں، لیکن اتنے چھوٹے ہیں، اتنے چست ہیں، اتنے تنگ ہیں کہ جب وہ رکوع کرتے ہیں، اب چونکہ میں یہ مردوں کی بات کر رہا ہوں، اکثر چونکہ ہمارے پاس عورتوں کے مسجد میں نظر نہیں ہے بھی تو صرف جمعہ ہوتا ہے بڑی مشکل سے، یا عید کو کبھی کبھار، تو اس لیے میں مردوں کو زیادہ یہاں خطاب کر رہا ہوں. یاد رکھیں تو لہٰذا ایسے کپڑے پہن کے آ جاتے ہیں، یاد رکھیں جو اتنے چست و چھوٹے ہوتے ہیں کہ جیسی وہ جھکتے تو کمر نظر آنے لگ جاتی ہے. شارٹ شرٹ پہن لے رہے ہیں، اور جو ہے لو پینٹ جس کو آج کل چل رہی ہے کہ بہت ہی نیچے کمر پہ رہتی ہو، اب اس میں نماز پڑھیں گے آپ تو رکوع اور سجدے میں تو اسٹریچ ہو جاتی باڈی، یاد رکھیے، تو وہ کھل جاتا ہے، وہ دکھائی دیتا ہے، یاد رکھیے. یا اسی طرح جو ہے باریک اور اتنے پتلے کپڑے پہن کے کچھ لوگ آ جاتے ہیں کہ وضو کرنے میں تھوڑے سے اگر پانی کے چھینٹے پڑ جائے تو پورا جسم نظر آنا چالو ہو جاتا ہے. اتنے باریک اور پتلا کپڑا ہے کہ اگر وہ جسم کو لگے تھوڑا بہت پانی وغیرہ لگ جائے تو پورا جسم اس میں نظر آنا چالو ہو جاتا ہے، یاد رکھیے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اہتمام کے نام پر مسجد میں وہ افراط و تفریط کے شکار ہوتے ہیں، اتنی خوشبو لگا کے آ جاتے ہیں کہ ساری مسجد پریشان ہو جاتی ہے اس خوشبو سے. خوشبو لگانا اچھی بات ہے، لیکن اتنا اسمیل، اتنی زیادہ وہ خوشبو لگا لیتے ہیں کہ پوری مسجد ان سے پریشانی محسوس کرتی ہے کہ بھائی یہ کیا لگا کے آگے جناب، سمجھ رہا.
تو لہٰذا اعتدال کی راہ اختیار کرنا ہے، خوبصورتی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، خوشبو لگا کر، دانت صاف کر کے، یاد رکھیے جو بہترین کپڑا اور لباس آپ کے جو میسر اویلیبل ہے وہ پہن کے ہمیں آنا چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے لباس سے، میرے جسم سے، میرے منہ سے یا میری کسی چیز سے مصلی کو، دیگر دوسرے لوگوں کو، مسجد والوں کو، مسجد کو کوئی نقصان نہ پہنچے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ہمارا کوئی اہتمام نہیں ہوتا. آئیے دوسرے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں، مسجد کی پارکنگ میں گاڑیوں کی ترتیب. چونکہ ظاہر سی بات ہے اگر مسجد میں ہم جائیں اور یہاں بھی پارکنگ کا اہتمام کریں تو لائف میں بھی ڈسپلن آ جائیں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد کی پارکنگ میں گاڑیوں کی ترتیب کا ہمارا کیا حال ہے. یاد رکھیے سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے مسجد کو اگر آپ پیدل آئے تو یہ بھی جائز ہے، سواری پر آئے یہ بھی جائز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا جب آدمی اچھی طرح وضو کر کے نماز کے لیے نکلے اور صرف نماز ہی کی غرض سے گھر سے نکلا ہو تو جتنے بھی قدم وہ چلتا ہے اللہ ہر قدم کے بدلے اس کا درجہ بڑھا دیتا ہے یا اس کا ایک گناہ معاف کر دیتا ہے. تو پیدل آنے کا ثواب پتہ چل گیا آپ کو. دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بخاری کی روایت ہے، آپ جب مسجد قباء نماز کے لیے کبھی جاتے تو راوی کہتے ہیں آپ کبھی پیدل آتے کبھی سواری پر آتے. تو یہ تو بات طے ہے، آپ پیدل بھی آ سکتے ہیں، آپ سواری پر بھی آ سکتے ہیں مسجد میں، اس سے روک نہیں ہے اندر کی. لیکن جب آپ پیدل آئے تو آپ کو پتا ہے کہ پیدل آنے والا چپل رکھتا ہے، اس کو بھی صحیح جمع ہے، اور گاڑی پہ آنے والا گاڑی رکھتا ہے پھر چپل رکھتا ہے، مطلب پہلے گاڑی پارک کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے پارکنگ کو صحیح ڈھنگ سے کرے. لیکن آج ہم دیکھتے یاد رکھیے کہ ہم پارکنگ کو صحیح ڈھنگ سے نہیں کرتے. پہلی چیز، جس کا گھر مسجد سے قریب وہ گاڑی لے کر ہی نہ آئے. لیکن ہمارے پاس سستی اور کاہلی کا بڑا معاملہ ہے، تو لہٰذا آخر وقت تک بیٹھے رہنا. جب مسجد سے آواز آنا چالو ہو گئی اقامت کی کہ نماز اب کھڑی ہو رہی ہے، نتیجہ دوڑے دوڑے بھاگتے ہوئے جاتے وضو کرتے ہیں. اقامت کے ختم ہونے پہلی رکعت وضو ہوتا ہے، پھر بھاگتے ہوئے آئے گاڑی پہ گھوڑے کے جیسا بیٹھے آپ چکر گاڑی کے لیے اسٹارٹ کرے. حالانکہ 100 میٹر بھی گھر نہیں ہے، لیکن چونکہ اب اور لیٹ ہو جائیں گے گاڑی لائی، گاڑی کو پھینکا مسجد کے سامنے، گاڑی کو پھینکا دوسرے گھر کے سامنے، گاڑی کو لگ دیا روڈ کے آدھی روڈ کے بیچ میں، لیکن نماز کو جا رہے نا، دھارمک کام ہے کو روک تھوڑی سکتا، اور گاڑی پھینکی اور جا کے گرتے پڑتے بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے مسجد میں پہنچ گئے کہ دوسری رکعت تک کم از کم اس کے جس کو ہم کہیں گے رکوع میں تو مل جائے. مطلب قاعدہ قیام ملو نہ ملو رکوع تو مل جائے، چونکہ رکوع سے پھر نماز مل جائیں گی بولے. تو اتنا کر کے پھر جا کے کھڑے ہو گئے. اگر آپ مسجد سے قریب ہے تو گزارش میری یہ ہے کہ گاڑی لے کے ہی نہیں جائیں، تھوڑا سا جلدی نکلے، پیدل جائے، پیدل جانے کا ثواب بھی پتہ چل گیا. حالانکہ گاڑی پہ جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل آپ جا سکتے ہیں. لیکن جو نزدیک ہے وہ لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ پہلی چیز تو پیدل آنے کا ثواب حاصل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو سستی کاہلی کی وجہ سے یہ کرتے ہیں. دوسرا، پارکنگ میں بے ترتیب آڑی ٹیڑھی گاڑیاں لگا دیتے ہیں، جس سے دوسرے لوگوں کو، دوسرے جس کو کہیں گے آستہ استعمال کرنے والوں کو کبھی پارکنگ غلط کیا کرتے ہیں دوسرے گھر کے سامنے لگا دیتے ہیں. اب بیچارہ گھر والا بھی پریشان ہو جاتا ہے. اچھا اگر اس نے کوئی کمپلین کیا تو وہ ایک مسئلہ کہ دیکھو نماز کو لوگ آ رہے اور دیکھو اتنا غلیظ آدمی ہے ہمارے کو تکلیف دیتا. مطلب اگر اس نے گاڑی کھڑی میں غلط کروں اور اگر وہ گھر والا بیچارہ یہ کہ بھائی صاحب گاڑی سیدھی کھڑے کرو تو اس پر کیا الزام لگاتا ہوں میں معلوم آپ کو پوری مسجد میں جا کے، ارے کیسا پڑوسی ہے دیکھو نمازیوں کو تکلیف دے رہا. اور یہ جو حرکتیں ہوتی ہیں نا مسجد اور اس کے اطراف میں، اسی کا نتیجہ میں آپ کو بول رہا ہوں لوگ مسجد کے پاس گھر نہیں لیتے ہیں. آپ کو معلوم، میں گواہی دے سکتا ہوں کئی جگہ اگر لوگوں نے پلاٹ مسجد کے لیے لیا تو لوگ بولتے ہیں ہم کو یہ پلاٹ بیچ کے کہیں اور جانا ہے. مسئلہ وہ نہیں ہے کہ مسجد کی وجہ سے وہ پلاٹ چھوڑنا چاہ رہے، مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کے آنے والوں کے جو تکلیفیں ہوں گی بعد میں پورے زندگی بھر وہ اٹھانا نہیں چاہتے وہ لوگ. یہ بات آپ سمجھیے. دیکھیے مسجد میں نے لے لی پہلے چھوٹی جگہ میں اور پورا ٹارگیٹ ہے کہ اس کو آگے بڑھانا ہے. آپ کیا کرتے ہیں معلوم آپ کو؟ مسجد کی آگے جگہ لینے کے لیے پہلے جا کر بولتے ہیں ہم کو جگہ خریدنا ہے. اگر وہ آدمی نہ بولے تو پورے شہر میں ڈھنڈور پیٹ دیتے مسجد کو جگہ نہیں دے رہا، مسجد کو جگہ نہیں دے رہا. تو مسجد کے اطراف میں گھر لینے والے بھی بچکتے ہیں، اس لیے کہ بولے یہ بعد میں کیا کریں گے، بیچو بولیں گے، نہیں بیچے تو اپنے کو بدنام بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ کو یا اللہ کے گھر کے لیے جگہ نہیں دے رہے. اب سوچیے ایک آدمی کتنے محبت کے ساتھ اپنا گھر بناتا ہے، صرف آپ کے بولنے پر اور آپ کی ان پلاننگ کی وجہ سے وہ کیوں چھوڑیں گا اس گھر کو کہ آپ نے پلاننگ نہیں کی پہلے مسجد کو؟ تو کیا کرتے ہیں لوگوں کو بدنام کرتے ہیں. اس وجہ سے لوگ مسجد کے اطراف میں گھر لینا پسند نہیں کرتے. مسجد کے پڑوس میں رہنا اس کا مطلب یہ کہ 5 ٹائم کم از کم گھر کے سامنے میری گاڑیاں پارک ہوں گی، جس کی وجہ سے میرے گھر میں بیماری ہو، میرے گھر میں ضرورت ہو، میری کوئی تجارت ہو، سب میری اس سے کہیں نہ کہیں ہٹ ہونے والی ہے. دیکھیے اسی لیے مسجد کے آزو اور بازو جو خاص طور سے مسجد کے دروازے ہوتے ہیں وہاں کون سی دکانیں ہوتی ہیں آپ خود دیکھیے، مجھے بولنے مت لگائیے. ایسی دکانیں ہوں گی جن کو آپ کی گاڑیوں کی پارکنگ سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی اچھی دکان، اچھی چیزوں کی دکانیں لوگ نہیں کھولتے اس لیے کہ آپ کی گاڑی ان کو پارکنگ میں تکلیف، آپ کی گاڑیوں کو، اسے نمازیوں کو ان کو تکلیف ہونے، ان کو ایک دم شیور معلوم ہے. تو کون لیں گے وہ دکان؟ مسجد کا گیٹ ہے اس کے بازو میں گوشت کی دکان ہوگی. کوئی بھی مسجد دیکھ لیجیے، ادھر ایک گوشت کی دکان، ادھر ایک گوشت کی دکان، ادھر ایک گیریج، ادھر ایک گیریج. چونکہ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کی بے ترتیب پارکنگ سے.
لیکن آپ نے مسجد کا انٹرنس ہے، اس کے بازو سوفسٹیکیٹڈ سافٹ ویئر کی دکان، مسجد کا انٹرنس ہے اور اس کے بازو کوئی ایسا ادارہ جہاں لوگ ضرورت کے لیے آتے ہو، نہیں دیکھیں گے، چونکہ ان کو معلوم یہ لوگ بے ترتیب پارکنگ کرنے والے ہیں، بہت مشکل ہوں گی، لہٰذا بھیا اپنا بزنس ایسا نہیں ہے، یہ نہیں چلتا۔ مسجد کے بازو کوئی شو روم، اگر مسجد تو کئی دکانیں تو پیچھے ہوں گا، اس کے سامنے نہیں ہوں گا اس کی دکان جہاں مسجد کا انٹرنس، دیکھیے آپ شو روم، کوئی ڈیلر کا کوئی آفس، کچھ بھی نہیں ملیں گا آپ کو۔ سب کو معلوم ان کی رانگ پارکنگ سے کتنی تکلیف۔ تو آج دیکھیے ہم نے کیا کر دیا، ٹھیک ہے، تو لوگوں کے گھروں کے دروازوں کے سامنے گاڑیاں لگا دیتے ہیں، ان کا راستہ بند کر دیتے ہیں، حالانکہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے، کیا کہا گیا کہ ایمان کے 70 زیادہ درجے یا شاخیں ہیں، اور جن میں سب سے افضل ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے ادنا ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، لیکن ہم خود پرابلم بن کے بیٹھے، ٹھیک۔ آئیے تیسرا پوائنٹ دیکھیں گے، مسجد میں چپلیں اتارنے کی بد سلیقی یا بد سلیقگی، کہ مسجد کے اندر آ گئے آپ، یہ گاڑی کا معاملہ ہو گیا، پہلے تو آئے آپ گاڑی کو پارک کیا، ہم نے لباس دیکھ لیا، مسجد میں آ گئے آپ گاڑی کے ذریعے یا پیدل جیسے بھی آئے، اب مسجد میں آنے کے بعد کیا کرنا پڑتا ہے، فٹ ویئر، آج کل ہر کوئی چپل پہنتا ہے، کسی زمانے میں لوگ غریب ہوتے تھے اور کہیں علاقے آج بھی ایسے جہاں لوگ چپل نہیں میسر ہوتی، پہن نہیں سکتے، تو ٹھیک ہے وہاں تو لوگ ڈائریکٹ آ رہے، لیکن ہم جو جنرلی جو میری بات سن رہے ہوں گے میسر ہے ان کو چپلیں، جوتے، فٹ ویئر، تو چپل جوتے آ کر ہم وہ کرتے ہیں، اور یہ بات میں بار بار لوگوں سے کہتا ہوں، چپل جوتے اتارنا اور اس میں سلیقگی بہت ضروری ہے، بد سلیقگی اس کے اندر آپ کو انڈسپلن بنا دیتی ہے، پورا لائف کو میس کر دیتی ہے آپ کی، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، بلکہ میں تو یہ مانتا ہوں اور میں چیزوں کو نوٹ بھی کرتا ہوں کہ میں جب کسی پروگرام میں گاڑیوں کی پارکنگ کو، اور اگر وہ لوگ چپل اتار کے اندر جاتے ہیں ان کی چپلوں کو ترتیب میں جمع ہوا دیکھتا ہوں، تو میں اس قوم کی با ترتیب ہونے کی گواہی باہر سے دے سکتا ہوں، باہر سے بول سکتا ہوں کہ با ترتیب قوم ہے، نظم اور ضبط کو ماننے والی قوم۔ اور جب گاڑیوں کی بے ترتیب سے جمع ہونا، چپلوں کا بے ترتیب رکھا جانا دیکھتا ہوں تو باہر سے میں بول دیتا ہوں، اس کے لیے کوئی بہت ڈیٹیل میں مجھے جاننے کی ضرورت نہیں رہتی کہ یہ اجتماع، یہ کانفرنس، یہ پروگرام، یہ جو لوگ جمع گیدرنگ ہوئی ہے، گیدرنگ کس قسم کی، یہ آپ کا بھی مشاہدہ ایسی ہوں گے، لوگوں کو تو ہم ایسے ہی جانتے ہیں نا، ان کے ظاہری اعمال سے دیکھتے ہیں، ان کا مذہب کیا ہوں گا، ان کی مذہبی کتابیں کیا ہوں گی، تو سیکنڈری کیس ہے، تو ہمیں بھی جب لوگ دیکھتے ہیں تو ہماری انہی حرکتوں سے پہلے پہچانتے ہوں گے، ہمارا ریلیجن کیا ہے وہ سب سیکنڈری کیس ہے۔ کسی کے بارے میں آپ نوٹ کیسا کرتے ہیں، اس کے ظاہر کو دیکھ کے، اچھے کپڑے پہن کے اچھا ہی دکھ رہا، اچھے پورے لوگ ہی اچھے کپڑے پہننے والا، اچھی کمیونٹی دکھ رہی، سب لوگ اچھا کھا رہے پھر اس کے اندر سب مالداری ہوں گی، ایسی ہوتا ہے نا کنکلوژن۔ تو ہمارا حال یہ یاد رکھیے، بہت بے ترتیبی ہے اس معاملے میں، بد سلیقی جس کو بولتے یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں فرمایا، جو مسلم کی صحیح مسلم کی روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں احسان، اچھے سلوک کرنے کو فرض کیا، مطلب ہر چیز میں اللہ پسند کرتا ہے کہ حسن خوبی کے ساتھ وہ کام کیا جائے۔ یہ بات ہونے کے باوجود بھی آج ہم کیا دیکھتے ہیں، سب سے پہلے چپلوں کی ریک موجود ہونے کے باوجود بھی نیچے چپلیں اتار دی جاتی ہیں، ادھر ادھر چپلیں رکھی جاتی ہیں، ریک ہونے کے باوجود بھی، اس لیے کہ ہمارے پاس ہمارے جیسا ایک ایز اے کمیونٹی ہم نے وہ ترتیب ہی نہیں سیکھی کہ کہیں جائے اور ریک رکھی ہوئی تو اس میں چپل رکھی۔ یہ بات صرف مسجد کی نہیں، آپ کہیں بھی چلے جائیے اور جہاں بھی ہم لوگ اکثریت میں بس رہے ہیں اور جہاں ہمارے اپنے سسٹمز ہیں، آپ کو یہ سسٹم کہیں نہیں ملے گا۔ ہاسپٹل میں جائیے ریک بنی ہوئی لیکن ہماری چپلیں باہر رہیں گی، ہم کو عادت ہی نہیں ریک میں رکھنے کی، مسجد میں نہیں رکھتے تو باقی جگہ ہائیلی امپاسبل، کیسے رکھیں گے بتائیے آپ؟ تو چپلیں کہاں رکھی ہوئی دیکھیے آپ، نیچے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو، ریک ہونے کے باوجود بھی چپل نیچے رکھی ہے، نیچے بھی نہیں رکھی ہے، ایسا مسجد کو آئے اور وہ سڑ دو چپل، ایک ادھر اور ایک ادھر، اور مسجد کے اندر گھس کر چلے گئے۔ آپ جب واپس آتے ہیں نا تو اس کا خمیازہ پورے مسجد کے مصلیوں کو بھگتنا پڑتا۔ جب واپس آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو، جب اوپر سے اگر آپ کبھی دیکھیں نیچے کچھ لوگ بیچ میں رہتے، ایسا لگتا ہے مچھلیاں پکڑنے کھڑے، اس کی چپل ڈھونڈ رہا ہوتا، ادھر پیر ڈالتا دیکھتا یہ میری ہے کیا، پھر ادھر ڈالتا، اچھا اسی میں پورا رش چھوٹ رہا تھا۔ جمعہ ہے، مغرب کی نماز میں دیکھیے عام طور زیادہ رش ہوتا ہے، اور وہاں فشنگ کرتے کھڑا رہتا، ادھر پیر مارتا، ادھر پیر مارتا، ادھر پیر ماریں گا، پھر چلتے بعد میں رک جاؤ بول کے نیچے جھک کے دیکھیں گا، کوئی اس کو لات ماریں گا تو اس سے پھر بحث کریں گا۔ اور جمعہ میں تو خاص طور سے اگر 100 لوگ بھی سمجھو 2000 کیپیسٹی کی مسجد اور 100 بھی ایسا بیچ میں اتار دے تو یہ 100 لوگوں کی وجہ سے کم از کم آدھا گھنٹہ لوگوں کو نکلنے کو لگتا ہے جو اندر سے نکل، چونکہ اس کی چپل اس نے خالی ڈھونڈتے کھڑا ہوا، اچھا اس کو یاد ہی نہیں کہاں ڈالا، اس کبھی ایک آدھا غلطی سے ریک میں رکھ دے تو پھر وہ تو مطلب سمجھتا چپل چوری ہوگی، چونکہ اس کو عادت ہی نہیں نا، کبھی ایسی ترتیب میں کام ہی نہیں کیے تو کیسا اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے ریک میں رکھا، آخر میں کو بولتے ریک میں تو نہیں رکھا، ارے ہاں، چونکہ وہ تو سب سے آخری چیز ہے جو میں سوچوں گا کہ میں نے ترتیب میں کوئی کام کیا ہوں گا، بالکل نیچرل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، آپ دیکھ لیجئے۔
گئے سڑ سڑ چپل کو پھینکے ادھر ادھر بس گھس گئے، بے ترتیب، کوئی اس کا سسٹم نہیں، اس سے جانے میں تکلیف، لوگوں کو جاتے وقت تو پھر بھی ٹھیک ہوتا، آنے میں کتنی تکلیف ہوتی، خاص طور سے یہ چپل جو اتار کے جاتے ہیں جب وہیں ڈھونڈنا چاہتے جب پوری پبلک نکلتے رہتے. ہاں اگر یہ لوگ بیٹھ جائے کہ بھائی اپنے سے غلطی ہو گئی، اب چپل غلط اتاری تھی، اب چھوڑ دو، پورے لوگوں کو نکلنے دو پھر ڈھونڈیں گے، تو سمجھ میں آتا. پھر اس میں وہ ڈھونڈتے ہیں، مسلیوں کو وقت لگتا ہے اتنا کہ جس کی بہرحال کوئی انتہا نہیں. یاد رکھے تو چپلوں کے اندر یاد رکھے وہ کرنا. اسی طرح جو ہے گندی چپلوں کو لے کر سیدھا مسجد کے اندر چلے آنا، گندی چپل ہے آپ صاف کرنا چاہیے، باہر جھٹکنا چاہیے، باہر رکھنا چاہیے، تو گندی چپلوں کو لے کر سیدھا جو ہے اندر آ جاتے ہیں، یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے لوگوں کی چپلیں ہٹا کر اپنی چپلوں کو رکھنا. اب آگے ریک میں رکھنے کا تو بڑا شوق ہے، ادھر کی چپل اٹھا اس کی پھینکی، اپنی چپل ڈال دی اس کے اندر. اب وہ بیچارہ پریشان، اس کی چپل کہاں چلے گی، اس نے تو ریک میں رکھا تھا اور آپ نے اس کی چپل پھینک کے اپنی چپل رکھ دی. اسی طرح کم جگہ ہونے کے باوجود بھی چپلوں کو اگر رکھتے ہوئے ایسے بازو بازو رکھتے دونوں چپلیں، ارے فولڈ کر کے رکھو یار، آدھے اسپیس میں ہو جائیں گی، دو جوڑی آ جاتی ہیں، آپ کی دو آئیں گی دوسرے کی دو، نہیں وہ ایسے ہی رکھیں گے. آپ سمجھ، تو وہ ایک مسئلہ. چوری نہ ہونے کے ڈر کی وجہ سے ایک وہ ریک میں رکھ کے آتا اور ایک وہ ریک میں رکھتا، پھر چپلیں چوری ہو جا رہی تو ایک وہاں رکھتا آ کے اندر، دوسری کہیں تو بھی چھپاتا. کچھ لوگ میں نے دیکھا ایک نیچے اتارتے اور ایک ریک میں رکھتے، نہیں بولے آیا بھی تو چرانے، اس کو ایک ہی ملنا، بولے جلدی، تو دوسری نہیں ملی تو چل جاتا ہوں. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ چوری ہونا ہے وہ ہو جائیں گے. وہ چرانے والا پہلے سے دیکھ رہا ہوں انہیں کہاں اتارا دونوں، وہ مسئلہ نہیں. لیکن آپ کوشش کریں، مسجد انتظامیہ سے بھی اپیل کروں گا کہ چپلے جوتے اتارنے کے لیے ریک رکھیں، چونکہ کئی جگہ تو یہ بھی مسئلہ ہے کہ مسجد میں کوئی نظم ہی نہیں رکھنے کا، یہ بھی ایک پرابلم ہے. چلو جہاں ہیں وہاں تو ہم بات کریں، نظم ہی نہیں، شعور ہی نہیں کہ مسجد میں کیوں کم لوگ آ رہے ہیں، کیوں اچھے جوتے پہن کے لوگ نہیں آتے. اب آپ سوچئے ایک آدمی، آج کل فٹ ویئر کا تو ایسا سسٹم ہے کہ فٹ ویئر 2000 3000 4000 5000 کے جوتے کامن ہیں. اگر وہ کامن اسپیس میں رکھ کے آئیں گے اور اسے 50 لوگ چل کے جائیں گے تو پہلے دن میں ہی اس کا جوتا جو 1 سال پرانا ہو جاتا اس کا. تو اچھے جوتے پہننے والوں نے کیا کرنا، پھر مسجد میں آتے نہیں جلدی. ہو سسٹم ہونا چاہیے، یاد رکھیے سسٹم ہونا چاہیے. جن کنٹریز کے اندر ہر چیز کا ایک نظم ہے وہاں ان چیزوں کا بھی نظم. آپ اگر یورپ چلے جائیں جہاں ان کا ہر چیز کا سسٹم ہے، اور وہاں آپ کو سسٹم نہیں بنانا ہے، گورنمنٹ کے بنے ہوئے سسٹم ہے، فالو نہیں کریں گے تو آپ کو تنبیہ ہوتی ہے. نتیجہ اگر آپ دیکھیں خاص طور سے جرمنی کی اور فرانس کی مسجدیں دیکھیں تو وہاں لاکرز ہوتے ہیں جوتے اور چپلوں کے لیے، اور صرف لاکرز نہیں ہوتے ہیں. خاص بات یہ ہرا لائٹ جلتا ہے اگر خالی لاکر ہے تو، اور لال لائٹ جلتا ہے اندر کوئی سامان رکھا ہوا ہے تو باہر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر چپل آلریڈی آکیپائڈ ہے. آپ سمجھیں، تو وہاں سسٹم ہے، گورنمنٹ کے رولز ہے کہ اتنا پاتھ وے ہونا، اتنے لوگ آنا، اگر 100 لوگ کیپیسٹی ہے تو 150 چپلوں کی جگہ ہونا، اور 100 گاڑیوں کی پارکنگ کی جگہ ہونا، ایکسٹرا جگہ ہونا، یہ ہونا، انہوں نے سب کر کے رکھا. تو لہٰذا ایسی جگہوں پہ جا کے ہم کو رولز فالو کرنا پڑتا ہے. وہاں بہت مشکل ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے ملٹری کیمپ میں چلے گا مسجد گئے بولے تو. چپل کا ایک نظم، گاڑی پارک کرنے کا نظم، گاڑی پارک کرنے کو جگہ نہیں ملی تو آپ کو گھومتے رہنا پڑتا مسجد کے اطراف میں، کوئی ایک آدھ گاڑی ہٹے تو میری پارک ہو، نہیں تو دوسری مسجد جاؤ. سسٹم ہونا چاہیے. یہ سسٹم انسانیت کے فائدے کے لیے، اسلام اس کو پسند کرتا ہے کہ ہر کام کو حسن خوبی سے کیا جائے. تو اس معاملے میں یاد رکھیں ہم بہت احتیاط کریں. تو ہم نے جوتے چپلوں کے معاملے میں بہت بڑی احتیاطی دیکھی. اسی طرح لوگوں کے جوتے چپل چوری کر لیتے ہیں لوگ. اچھا ایک تو ہے مخلص چور، مطلب اس نے چوری کی نیت سے آیا، چرا کے لے گیا. ایک وہ ہوتا ہے جو بولتا ہے کیا میری گئی تو میں دوسرے کی لے کے چل جاتا، وہ ایک الگ مسئلہ. یہ ہم نے کامنلی دیکھا ہے، ایسا چپل ڈھونڈتے کھڑے، چھوٹے تھے ایک بار ایک مسجد میں، بڑی مسجد میں گئے، چپل نہیں مل رہی ہماری، کھڑے کے ڈھونڈے تو ایک صاحب جاتے تھے، بولے دوسرے کو اٹھا لو. تو ہم بولے ایسا کیوں؟ تو تمہاری گئی نا تم دوسروں کی لے لینا. بولے تب چھوٹے تھے تو سمجھ میں نہیں آیا، ایک بار تو اٹھا کے بھی لا لی، گھر میں آ کے ڈانٹ پڑی پھر کہ یہ دوسروں کی چپل کیوں لائے. تو ہم نے بولے وہ تو اتنے بڑے انکل تھے، بزرگ انکل تھے، انہوں نے بول دیا ہم کو کہ اب تمہاری گمی تو ہم لے لو. تو ایک رول تھا اس کا، اپنے کو کچھ نقصان تو دوسروں کا اپن کر سکتے. پھر سمجھ میں تھوڑے بڑے ہوتے تو یہ تو شرعن بھی غلط ہے اور دنیاوی قوانین اور دنیاوی اصولوں کے اور لاجک کے حساب سے بھی غلط ہے کہ میری چپل چوری میں دوسرے کیسے لے لوں. یا پھر اگر چپل چلے گی تو ایک اور نیا کانسیپٹ جو ہم کو وہاں مسجد میں، چپل چلے گی بیٹے نیت کر لو بولے صدقے کی. ہم کو لگا یہ صحیح بات ہے، بعد میں کسی نے بولا صدقے کی جانے کے بعد کیسا کریں گے کوئی چیز کے، مطلب جا کے ایکسیڈنٹ مر کر بولے جہاد کی نیت کر کے اب شہید ہو گئے تم، کیسا ہوں گا؟ آپ کے انٹینشن پہ ہر چیز ہے نا. تو صدقہ کیسا ہوئی جبکہ میری نیت ہی دینے کی نہیں تھی وہ چیز. تو نہیں بولے ہاں یہ بول سکتے کہ آپ کو اجر ملیں گا اللہ تعالیٰ، چونکہ چوری ہوئی آپ کی چپل، نقصان ہوا نا مالی. تو نہیں بولے نیت کرو، بولے صدقے کی نیت کرو. بھائی چیز چاہنے کے بعد کیسا نیت ہوئی کوئی چیز؟ نماز ہونے کے بعد کیسی نیت کروں کہ 4 نفل نہیں بلکہ 4 فرض تھی ہو گیا نا عمل. تو بولتے وہ نیت کر لو. تو بہرحال وہ بھی ایک دیکھا. اسی طرح اپنے جوتے چپل، اب ریک بھی اپنے جوتے چپل نکالتے ہیں، پھر وہی بے ترتیب اور بے سلیقی کی رہتی. تو کیا کرتے ہیں دوسروں کی چپلیں نکال کے پھینکتے، پھر اپنی چپل نکال، مطلب اپنی چپل ایک نکالنا ہے تو 2 جوڑ بازو کی بھی گرتی اس کے ساتھ، وہ بیچارے آگے پریشان. کوئی پرواہ نہیں. سسٹم ہونا چاہیے، یاد رکھیے ایک نظم اور ضبط ہونا چاہیے زندگی میں. بات یاد رکھیے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. چوتھا پوائنٹ جو آیا تھا وضو میں بے قاعدگی، یاد رکھیے
وضو کے معاملے میں جو بے قاعدگی ہے، جیسا سسٹم ہونا چاہیے، وضو کا ایک سسٹم ہوتا ہے، ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں. یاد رکھیے پہلی چیز تو یہ کہ وضو کے اندر ہم دیکھتے ہیں لوگ اسراف کرتے ہیں پانی کا. وضو کرنا چاہیے، پرفیکٹ کرنا چاہیے، ایک بار دھونا چاہیے، پھر 2 بار دھونا چاہیے ضرورت پڑے تو، اور 3 بار بھی اعضاء کو آپ دھو سکتے ہیں، بس 3 اس کی لمٹ ہے. مطلب ایک بار دھویا آپ کو لگا نہیں ہوا، اور ایک بار دھو لو آپ اچھے سے، پھر لگتا ہے اس میں بھی نہیں ہوا اور ایک بار دھو لو، یا آپ کو لگتا ہے 3 بار دھونا تاکہ اس کے حسن خوبی تک کوئی چانس ہی نہ رہے شیطان کو بہکاوا آپ کو لانے کا، تو 3 میکس ہے، 3 میکس ہے. تو ہمارے پاس تو افراط و تفریط کے لوگ شکار ہیں. مطلب وضو کر رہے ہیں تو بس وضو ہی کرتے چاہ رہے ہیں، اتنا اسراف کہ نل کھل گیا تو نل کھلا ہی. پہلے زمانے میں ہاؤس سے تو ٹھیک ہے جتنا آپ لیتے اتنا ہی آتا تھا پانی، لیکن ابھی چونکہ نل کا سسٹم ہے، ہاؤس جنرلی نہیں مسجدوں میں، چونکہ بچے گر جاتے ہیں، صفائی کی مشکل ہوتی ہے آج کل، اور مشکل ہوتی ہے. وہ مچھلیاں وغیرہ پہلے لوگ رکھتے تھے تو نہیں ہوتی صفائی وغیرہ، لوگ مسجد کو کہاں ٹائم دیتے ہیں. پہلے تو ایسے کمیٹیاں ہوتی، بچے ہوتے تھے جو مسجد کی صاف صفائی کے لیے ہر مہینے واری ہفتے، اب تو کچھ نہیں ہوتا، وہ آؤٹ سورس کرنا پڑتا، ہر چیز کام والوں سے لینا پڑتا. تو اب نہیں ہوتا، تو وہ لوگ کیا کرتے، ہاؤس کو ہٹا کے اب سب نل آ گئے، اتنا بے ترتیب پانی پھینکتے اسی کو. اگر کوئی غلطی سے بھی وہ واٹر سیونگ ٹیپس لگا دے، جو ایسا دبائے اسپرنگ رہتا تو پانی تھوڑی دیر آ کے پھر خود بند ہو جاتا نل، تو پورے مسجد کے انتظامیوں کو ہر کوئی برا بھلا بولنا چالو کر دیا، کوئی طریقہ ہے کیا، بچے سمجھ لیے کہ ہم کو مطلب پانی مت بچاؤ. پھر آج کل اور بھی آگے سینسر بیسڈ ایپ آ گئے، تو حرام کا پیسہ آ گیا بول کے یہاں لگا دیا، حالانکہ پانی کتنا بچتا ہے اس سے. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ تمام چیزیں ہو رہی ہے، تو اسراف نہیں کرنا چاہیے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو وضو میں اسراف کرنے سے ہم کو یاد رکھیے ہاں منع کیا گیا، اس چیز کو ہم بہرحال اپنے ذہن میں رکھیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں وضو کو تیز تیز کرنا اور مکمل اعضاء کو نہیں دھونا. ایک تو ہو گیا کہ بہت زیادہ دھو رہے، کثرت سے دھو رہے، دھوتے بیٹھے پانی ویسٹ کر رہے ہیں، یا وسوسہ ہے بول کے 3 بار نہیں 30 بار تک بھی دھو رہے پھر بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہو رہے. یاد رکھیے ایک معاملہ وہ ہے کہ اتنے جلدی وضو کر رہا ہے کہ وہ چیز کو دیکھ ہی نہیں رہا کہ پورا ہاتھ سمجھو سو دھو رہا ہے، تو پورے ہاتھ پہ پانی لگا ہے نہیں لگا ہے. پیر دھو رہا ہے تو پیر کا پچھلا حصہ، ایڑی کا حصہ دھلا ہے نہیں دھلا ہے، اس کو سوکھا رہنے دیتا. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا ایک شخص نے وضو کیا اور اس کی ایڑی سوکھی تھی، تو آپ نے فرمایا اور کہا اپنے ایڑیوں کو جو ہے جہنم سے بچاؤ، اس لیے کہ وہ ظاہر سی بات ہے سوکھی ہے، اس کا مطلب ہی. تو بہرحال وضو کو کر رہے ہیں تو اس کو مکمل نہیں کر رہے ہیں، اس پہ دھیان نہیں دے رہے ہیں، اچھے سے نہیں کر رہے ہیں. یاد رکھیے ایک تو وہ جو زیادہ کر رہے ہیں اسراف کر رہے ہیں، دوسرے وہ جو اسراف تو نہیں کر رہے لیکن پرفیکٹنس کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں، جیسا کرنا چاہیے، جو اعضاء دھلنا چاہیے اس کو نہیں دھو رہے ہیں اور سوکھا چھوڑ دے رہے ہیں. بہرحال اسی طرح جو ہے وضو خانے میں صفائی کا کوئی دھیان نہیں دیتے ہیں. وضو کرتے وقت پڑوسی کا خیال نہیں رکھتے کہ بازو کو وضو کر رہا ہے، مطلب وضو کا پانی ایسا اڑا رہے ہیں کہ بازو والے کا آٹومیٹک غسل بھی ہوتا جا رہا ہے اس کا، مطلب لیکن اور پورا بازو 2 لوگ پریشان کو دیکھ کے. اب کوئی کچھ نہیں بول سکتا کیونکہ وضو کر رہا نا وہ آدمی، وضو کر رہا تو اس کا یہ حق ہے. تھوکنے کے معاملے میں کوئی احتیاط نہیں، دیکھیں تھوکنے سے منع نہیں ہے، ناک صاف کرنے سے منع نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کو تھوک نکالنے کے لیے وہاں ایک سسٹم ہی بنا دے، بیٹھ کے تھوک نکالنے کے لیے بیٹھے، پھر الگ سے جائیے، جلدی آ کے کیجیے، بعد میں کیجیے. لوگوں کے سامنے تھوک رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ناک چھنک رہے تو کہاں ناک چھنک رہے آپ کو کوئی پتہ نہیں. تو بہرحال اس معاملے میں احتیاط کیجیے، صفائی کا خیال رکھیے. پھر آپ تھوکے، ناک صاف کرے تو وہاں پانی ڈالیے، چیزوں کو صاف کیجیے. کوئی صفائی کا جنرلی ہم دیکھتے لوگ خیال نہیں رکھتے ہیں، یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے کلی کر رہے، ناک صاف کر رہے تو آس پاس والوں کا خیال نہیں رکھتے، یہ بہت ضروری ہے. آپ جب وضو کر رہے ہیں یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس کو پرفیکٹنس کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، حسن خوبی کے ساتھ کرنے کی ہم جو ہے کوشش کریں، یاد رکھیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. یاد رکھیے اب طہارت خانے کے معاملے کو دیکھتے ہیں، طہارت خانے اور گندگی کا جو معاملہ یاد رکھیے. حالانکہ طہارت خانوں کو بھی اگر سسٹم سے ہم چلائیں تو اپنی لائف میں بھی ہم سیکھ سکتے ہیں بہت ساری چیزیں. صفائی کی عادت ہو سکتی ہے، سسٹمز ہو سکتے ہیں، لیکن اس معاملے میں بھی کوئی ہمارا وہ نہیں ہے. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، دیکھیے آپ نے کیا فرمایا، صفائی اور پاکیزگی آدھا ایمان ہے. صفائی اور پاکیزگی آدھا ایمان ہے، یہ ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اور ہمارے عمل سے کیا ظاہر ہو رہا، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں، خاص طور سے طہارت خانے کا تو یہ حال ہے کہ مسجد کے اندر فلورنگ، مطلب ماربل کی فلورنگ پر 3 انچ کا کشن، 3 انچ کی کشن پر مخمل کی وہ جو جانمازیں سمجھو ڈالی ہوئی، پوری کیا بولیں گے اس کو، بہترین میٹس جس کو بولتے جو بھی ہے وہ ڈالی ہوئی، جو کہ پتہ نہیں کتنے 100 یا کتنے ہزار روپے اسکوائر فٹ سے آتی، وہ ڈالی ہوئی. اس کو بچانے کے لیے سفید چادریں بھی ڈالی ہوئی. مطلب خالی یہ فلورنگ سے لے کر وہاں تک خرچہ جو نمازی مصلی سر ٹیک رہا ہے اس پہ اتنا ہے. کیا کر رہا ہے، میکسیمم پیر ٹیک کے کھڑا رہتا ہے. زیادہ لوگ صرف پیر ٹیکتے اور سر ٹیکتے اور پھر نماز ہوتے نکل کے چلے جاتے ہیں، اس کے لیے اتنا انتظام. لیکن انہی مسجدوں کے طہارت خانے کی حال یاد رکھیے، چونکہ شعور نہیں امت کے پاس کسی چیز کا. پاکی آدھا ایمان ہے تو اس کے بارے میں کتنا خیال ہونا چاہیے تھا، اور یہ شعور ہم کھو چکے ہیں. مسجدیں خالی اس کے لیے کوئی ایکسیپشنل کیس نہیں ہے، ہماری عام لائف میں بھی آپ دیکھ لیجئے. ایسی کون سی شادی جس میں آپ نے صابن دیکھا رکھا ہوا اس کے اوپر واش بیسن، اگر صابن مل جائے تو بہت بڑی بات ہے.
یا پرانی 2-4 شادیوں کی پہلے سے کھرچے تو نکلتی صابن نیچے سے، تو وہ بھی یوز کر لے سکتے ہیں آپ کو. یا ڈٹرجنٹ لے لیتے، وہ جو بازو عورت ہوتی ہے نا برتن دھوتے رہتے اس کا ڈٹرجنٹ، مطلب وہ جو برتن دھونے کے لیے کپڑے دھونے کے لیے صرف ہوتا ہے، ڈٹرجنٹ لے کے دھو لیں. ٹوائلٹ سوپ تو نہیں ملیں گا آپ کو، ڈٹرجنٹ سوپ ملیں گا، صرف ملیں گا، سسٹم نہیں ہے. اور وہاں وہ واش بیسن دیکھ لیجیے، اس میں پانی بھی نہیں جاتا ہوں گا، آٹومیٹک بھرتا اور نیچے پرکولیٹ پجر کے چلے جاتا یہ. یا پھر آپ اوپر کھولو نیچے پیر پہ پورا پانی اڑتا ہے، اس کا سسٹم ہی نہیں ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. 2 نل رہتے پورے 2000 لوگوں کا شادی خانہ اور 2 نل ہے صرف اس میں، اور ایک طہارت خانہ وہ بھی اتنے کونے میں رہیں گے، اس کو ڈھونڈنے جانا بولے تو سانپ بچھوں کو بیٹھانا پڑتا وہاں کی، مطلب کبھی استعمال ہی نہیں ہو رہا. تو آپ سوچو اگر 2000 کا شادی خانہ ہے تو کتنے اس کو ٹوائلٹ وہ ہونا چاہیے. ایک جس کو کہیں گے جس کو سیوک سینس ہوتا ہے نا زندگی جینے کا سماج میں، اس سے پوچھو ایک آرکیٹیکٹ سے انجینئر سے کتنے ٹوائلٹس کم از کم ہونا چاہیے اس جگہ. اور آپ کتنے بتا دو اپنے شادی خانوں میں، کمیونٹی سینٹرز میں، ارے وہ چھوڑیے آپ 10-10 20-20 ہزار کی آبادی کا علاقہ اور ایک پبلک ٹوائلٹ نہیں ہے اس کے اندر. میں بتا رہا ہوں آپ کو چیلنج کے ساتھ، ایک پبلک ٹوائلٹ نہیں. بتائیے آپ 10,000 آبادی کا ایک علاقہ، اس میں ایک پبلک ٹوائلٹ تو بتا دے کہ ایک آدمی اگر بلڈ پریشر کا دوا لیا ہوا ہے، شوگر کا مریض ہے جس کو پیشاب رکتا نہیں، اس نے کہاں جانا؟ سسٹم ہی نہیں ہے. اس نے طے کر کے جانا کہ یہاں سے وہاں جانا تو یہاں ملے گا، اگلا وہاں ملے گا، بیچ میں کہیں کچھ نہیں ہے، پھر دیوار ہے صرف. سمجھ رہا؟ پھر نہیں ہے کوئی سسٹم. یہ تو حال ہے. تو یہ صرف کمیونٹی کا نہیں، ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں بھی یہی حال ہے، کیونکہ کوئی چیز نہیں. اور پھر کمیونٹی کا اگر خود کا شعور ہو تو بہت ساری چیزیں خود کر سکتی. تو ہمارا بھی شعور مر چکا ہے، حالانکہ باقی آدھا ایمان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو طہارت خانے کا یاد رکھیے ایسا حال ہے کہ جس کی کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے. مطلب ادھر مسجد کی چٹائیوں پہ چٹائیاں، لیئرز پہ لیئر، ٹائلز پہ ٹائلز چڑھی ہوئی ہے، اور گمبد اور جھومر اور پنکھے اور لائٹیں اور گھڑیاں. تو آج کل 60 سے 70 ہزار 1 لاکھ کی تو گھڑیاں لگا رہے ہو ٹائم معلوم. لیکن طہارت خانے کا لیے اس کے اندر ٹائل تک نہیں ہے. وہ طہارت کو بیٹھے تو سیدھا وہ پیشاب کی دھار جاتی ہے اور سیمنٹ کے اوپر لگتی ہے اور پورے ادھر ادھر اڑ رہی. مطلب طہارت بھی کرو، مانڈیاں بھی دھو کے آؤ پوری، اور پیر بھی دھو کے آؤ پوری، کیونکہ اور کوئی چارہ نہیں. یہ طہارت خانوں کا ہمارے حال ہے بھر. تو طہارت خانے میں یاد رکھیے، طہارت خانے کی ٹوٹی پھوٹی چپلوں سے بات چالو کرتے ہیں. اندر جاتے پہلے تو آدھی چپلیں ملتی، آدھی کٹی ہوئی، پیچھے سے آدھی کٹی ہوئی، سامنے سے آدھی کٹی ہوئی، بیچ میں سے سوراخ، بغیر بیلٹ کی خالی وہ بیچ کا پکڑ کے جاؤ اس کا. یہ ہے پہلے چپلوں کا حال. اب بہرحال اس کو میں لاجیکل بھی کبھی کبھی سمجھتا ہوں کہ بھائی چرا لے رہے تو بہر چوروں کے لیے ہو سکتا ہے، یہ میں بھی یہ ریزن ہوگا چرا لیتے بول کے ایسا چپلوں کاٹ دیتے پرانی، مگر جو بھی وجہ ہے ٹھیک. تو کبھی تو چپل ہی نہیں، ٹائر کے ایسے گول گول ٹکڑے لا کے اس میں سوراخ کر کے ایسے کیلے لگا دیتے، اس کو ایسا پکڑ کے جانا ٹھیک ہے. غریب علاقہ ہو تو بہرحال سمجھ میں آ رہا کہ یہی اویلیبل چیز ہے. تو پہلے تو یہ طہارت خانے کی چپلوں کا حال ہے. اس کے بعد اگر اب اندر جائے یاد رکھیے تو اس کو رکھنے کی بھی کوئی سلیقہ نہیں یاد رکھیے، اس کے استعمال کا بھی کوئی سلیقہ نہیں یاد رکھیے. اسی طرح جو طہارت خانے کے اندر یاد رکھیے پانی کا استعمال ہی نہیں کیا جاتا. وضو خانے کے اندر پانی اتنا بہا جاتا ہے کہ لوگ بولے نل بند کر، اور طہارت خانے کے اندر یہ باہر سے بولنا یہ پانی ڈال کیا. سمجھ رہے نا؟ مطلب پیشاب کر رہا تو پیشاب پہ صرف پیشاب، پیشاب پہ صرف پیشاب، اتنا پیشاب کہ وہ ٹائل جو ہے وہ اس پہ دھبے لگے ایسے کائی جم جاتی، کیلشیم اور پتہ نہیں کیا ڈپازٹس کی، چونکہ اس میں پانی نہیں جا رہا. اس کے بعد پانی بھی اگر ڈالے آپ پیشاب طہارت کے بعد تو وہ بہہ جاتا ہے، لیکن جب وہ نہیں ہوتا تو کائی جمتی ہے، لیئر جم جا رہی ہے. طہارت خانے میں پانی کا سسٹم نہیں، اور نہ اس کا پانی بہ کے آتا. میں تو سمجھتا ہوں اندر ہی کہیں تو بھی زمین میں سوکھ لیتی زمین، چونکہ وہ پانی ڈالے نہیں جاتا. طہارت خانے میں پانی کا استعمال ہی نہیں ہو رہا ہے، اور وضو خانے میں پانی سے اس کو روک کے اٹھا کے اس کو باہر پھینکنا پڑا. بھائی نکل یہاں سے، اتنا پانی کی ویسٹ کر رہا. وہاں بھی پانی ڈالیے. بہت سے لوگ ٹوائلٹس کے اندر جاتے اور اپنے پورے باقیات، اپنے آثار چھوڑ کے آ جاتے. مطلب انہوں جا کے آئے تو اس میں اچھا آپ گئے تھے کیا؟ آپ سمجھ رہے؟ مطلب اس میں فلش کرنے کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. لٹرلی بتا رہا ہوں کوئی سسٹم نہیں. یہاں تک کہ کھلے طہارت خانے والے تو ہوتا ہے اس میں سے پیشاب کرتے، اور بیت الخلا بولے مسجد میں تو جس میں پیشاب پیخانہ دونوں کر سکتی. بات یاد رکھیں. تو طہارت خانے جو کھلے ہوتے ہیں، جو دروازے ہیں، اس میں تک بیت الخلا جیسی حرکتیں کر کے آتے. رات میں موقع ملا، مغرب کے عشاء کے بعد کوئی نہیں ہے تو اس نے بھی کر کے آتے. اچھا وہ نہیں کرنا بلکہ لوگوں نے کیا کیا معلوم، اس کے نانی ٹرافس بند کر کے جالیاں ڈال دی. ارے اس سے کیا ہو رہا؟ جالی ڈالنے سے کرنے والے کو تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ کر کے جاتا. دوسرے آدمی کو پرابلم ہوتی ہے طہارت کو جو جاتا. وہ جالیاں کیوں ڈالتے معلوم آپ کو؟ کوئی پیخانہ نہیں کرنا اس کے کیا ہو رہا. مطلب صفائی کا کوئی سینس ہی نہیں رہا، پانی کا کوئی استعمال ہی نہیں اس میں کہ میں پانی سے کبھی فلش کر دے رہے بھائی. نہیں، آپ دیکھیں گے ٹائل چاہے کوئی بھی لگی اگر ہو تو اس کا کلر یلو یا وائٹ ہی رہے گا. وہ جب ڈپازٹ جو کیمیکلز اس پہ جم جاتے ہیں، الگ الگ نکلتے انسانی جسم سے، اس سے بن جاتے. اتنے چھوٹے طہارت خانے کہ آپ اگر کوئی تھوڑا بھی صحت مند ہو تو دونوں مانڈیوں کے ساتھ بیٹھتا ہو، بازو کی دیواروں پہ لگی. میں بھی ہو سکتا فرشی کو آپ ٹچ کر تو کڑکڑ بھی کرتی ہوں گی، کیونکہ وہ پورا پریشر اس کی باڈی کا آتا. اتنے چھوٹے کیسا پیر بھی نہیں کھول سکتے آپ بیٹھ کے نیچے. اتنے پتہ نہیں کیا سوچ کے بنا لیے، کس زمانے کے لیے. اچھا بنانے والوں کو تو سینس ہونا یار ماشاءاللہ، ان کی صحت دیکھ کر
مسجد کے چلانے والے, جماعتوں کے ذمہ دار, ماشاءاللہ ایسے تو میں نے دیکھا ہی نہیں کوئی, ماشاءاللہ. کبھی وہ چاہ کے دیکھ لیتے اگر بیٹھ کے تو سینس ہو جاتا کہ یار یہ تو میرے آدھے جسم کے جانے کے لیے کافی نہیں ہے, یہ میں نے لوگوں کے لیے طہارت خانہ بنا دیا مسجد کے اندر, اتنا چھوٹا. اور دیواروں کو پتہ نہیں کیا کیا لوگ کبھی کھڑے رہ کے کر دے رہے ہیں, کبھی بیٹھ کے کر رہے ہیں, اور اس میں ہم بیٹھے اس پہ پیر لگ رہے ہیں. یہ گندگی کا عالم ہے. سینس ہونا چاہیے تھوڑا بھی. ایک آدمی اگر سلیقے طریقے کے اندر ڈیولپ ہوا ہوگا تو وہ پریشان ہو جائے گا. اگر اپنی پریکٹیکل اپنی لائف کی بات کروں تو میں جب بی ایس سی فرسٹ ایئر میں تھا تو جب میں نے پہلی بار طہارت خانہ استعمال کیا تھا مسجد کا, اس کی گندگی کی وجہ سے کبھی لائف میں نہیں گئے, کبھی لائف میں, صرف جا کے دیکھے تو اس کے جو گھن بیٹھی تو کبھی گئے نہیں. تو جب تھوڑے بڑے ہوئے, گھر پہ آنا کم ہوتا تھا, باہر زیادہ رہتے تھے, تو اب طہارت مسجد میں کرنا ہے, تو مجھے اچھے سے یاد ہے میں نے جب پہلی بار مسجد کے طہارت خانے کو استعمال کیا تھا, پہلی بار. ریزن بینگ کے طہارت خانے میں جا کے آ رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں, ہم چھوٹے تھے مجھے اچھے سے یاد ہے. وہ پانی نہیں ڈالنے سے وہ پتہ نہیں کیا کیا گیسز بن جاتی تھی اندر, کہ ایسا طہارت خانے میں جا کے بولتا لٹرلی آنکھوں میں سے پانی آتا تھا. اگر آپ کو یاد ہو, آج کل تھوڑا سا صفائی کا تھوڑا سا معاملہ اچھا ہوا, لیکن اس زمانے میں مجھے اچھی یاد, پورے آنکھوں سے لٹرل پانی بہتا طہارت خانے میں جا کے آئے تھے. تو یہ طہارت خانوں کی حال ہے, یہ اس کی گندگی کا حال ہے. ٹائل نہیں ہے, سیدھا رف سیمنٹ ورک کیا ہوا ہے, سائیڈ میں 2 بس فرشیاں کھڑی کر دی آپ نے, سامنے پانی, مطلب اس کی گہرائی کا کوئی آپ کو اندازہ نہیں. ارے ہیومن بیہیویئر بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے, گہرائی کا کوئی اندازہ بھی تو ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت آپ کی پاکیزگی پر ہم صدقے جائے, اور پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط کرنے کا حکم دیا گیا. پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرنے والے کو جو ہے خبر کے عذاب کی وعید سنائی گئی, بلکہ ہوتے ہوئے آپ نے دیکھ کر بتایا نا, 2 لوگوں پر عذاب ہو رہا ہے, کوئی کسی ایسی چیز کے لیے نہیں, وہ ایسی چیز کے لیے ہوتا ہے جس کو وہ چھوٹا سمجھتے تھے, غیبت کرتا, دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا. ہمارے طہارت خانے ایسے بنے ہوئے, اس میں کچھ پتہ نہیں کہ انسان کیسے رہتے, ان کا ہیومن بیہیویئر کیا ہے. وہ پیشاب آپ کرو, چھینٹے اوپر اڑ کے آ رہے ہیں. اب چھینٹے سے بچنے کے لیے کھڑے کے پیشاب کرو تو فرشیاں اتنی چھوٹی چھوٹی لگا دی انہوں نے کہ بازو والا دکھ جا رہا, فرشی 4 فٹ کی. اب میں اگر کھڑے رہوں 5 فٹ 9 انچ کا آدمی, کھڑے کے کروں, چونکہ بیٹھ کے کرنے کا نہ جگہ ہے نہ وہاں وہ سسٹم ہے, تو پھر بازو والا پریشان ہو جا رہا, چونکہ اس کی ہائٹ اتنی کم ہے فرشی کی کہ بازو والا دکھ جا رہا. کیا مطلب, کیا ہم سوچ رہے ہیں, کیا ہماری سوچ ہے, کیا سمجھ ہے, ہم کہاں جا رہے ہیں, کچھ نہیں پتا. یہ وہ مسجدوں کا حال ہے جس کے اندر ہزاروں روپے کی گھڑیاں, لاکھوں روپے کی جھومر, لاکھوں روپے کی ٹائل, اس پہ چادریں, اس پہ پتہ نہیں مخمل گدے, اور وہ چادر پہ پتہ نہیں یہ, اس پہ میٹ, اس پہ وہ کشن, اور کشن کو بچانے کے لیے فلاں, اور وہ سمجھے نا خالینوں کو بچانے کیا کیا تماشے ہو رہے ہیں. یہ ان مسجدوں کا حال ہے. اے سی لگ گئے ہیں لیکن طہارت خانے آج وہیں ہیں. بدلو اپنی مینٹالٹی. وہ سٹارٹ ہے ہماری پارکنگ, ہماری چپلوں کا نظم, ہمارے طہارت خانے, ہمارے وضو خانے, اور اس کے بعد مسجد ہے نا. اتنے سٹیپس کو صحیح کر کے آئیں گے تو جب ہم کھڑے رہیں گے نماز کے لیے, اور ایک سسٹم اور ایک ڈسپلن کا نظم بنے گا. ہم کو لگا بس صف سیدھی ہو جانا, معاملہ ختم, باقی ادھر پارکنگ کیسی بھی ہو جائے, طہارت خانے کیسی بھی ہو, سسٹم کچھ نہ, بس یہ نہیں ہے. تو بہرحال اس کو آپ دیکھیے طہارت خانوں کیا حال ہے, یاد رکھیے. طہارت خانوں کا چھوٹا ہونا یاد رکھیے, ٹائلز نہیں ہونا, کوئی اس میں فنشڈ ورک نہیں کیا ہوا ہے, کوئی انسانی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے کوئی چیز نہیں بنائی گئی ہے, نہ اس کے اندر پانی کا صحیح نظم ہے. نل کھولو تو پورا ایسا کھول رہا ہے کہ دائرہ بناتا ہو, دھار نہیں گرتی نل کے اندر, دائرہ بناتا ہو. تو ادھر نل اچھا ہے جہاں وضو ہوتا ہے, ادھر نہیں ہے کوئی بھی نل اچھا. کیوں ایسا فرق کر رہے ہیں آپ, کیوں سسٹم نہیں بنایا جا رہا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. جہاں نہیں ہے وہاں ان کو ڈیولپ کرنے کا سینس نہیں ہے. حالانکہ مسجد ڈیولپ کرنے کا سینس آ گیا, گھر کے طہارت خانے ٹوائلٹس بنانے کا سینس آ گیا, باتھ روم میں ٹب لگانے کا سینس آ گیا ان کو, مسجدوں کو ڈیولپ کرنے کا سینس نہیں آیا, یاد رکھیے. تو بہرحال طہارت خانہ کی گندگی بہت ہی ڈینجر ہوتی ہے, یاد رکھیے. اور صفائی چونکہ آدھا, ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی جو آدھا ایمان ہے, یاد رکھیے. لہٰذا ہمیں صفائی کے معاملے میں بڑا محتاط رہ کر اس معاملے کو, اس ایشو کو سنجیدگی سے لے کر یاد رکھے. یہ ٹوائلٹ کے سسٹمز, طہارت خانوں کو ڈیولپ کرنا ہے اچھے سے. جو لوگ میری بات کو سن رہے ہیں, جو ذمہ دار ہیں مساجد کے, یا آپ لوگ مصلی مسجد کے, تو وہاں آپ اپیل کیجیے, اپنے طرف سے ڈونیٹ کیجیے اس کاز کو, یاد رکھیے. یہ بھی تو مسجد کا ایک حصہ ہی ہے نا. وہ مسجد نہیں, میں بھی جانتا ہوں, لیکن مسجد کا ایک حصہ ہی ہے نا. عبادت کو مکمل کرنے کے لیے اس کا ایک پارٹی ہے نا. طہارت کریں گا, وضو کریں گا, تو نماز کو کھڑا ہوں گا نا, اس کا پارٹی ہے نا. اب یہاں پیشاب کے چھینٹے اڑ جا رہے اس کے کپڑوں پر, پھر کیا وضو اس کا, اور کیا آپ اس کی باقی کی پاکیزگی کا معاملہ لیں گے, اور کیا اس کی نماز کی جس کو کہیں گے تقویت جو ہونا چاہیے اس کی عبادتوں میں ہوں گی. یہاں ہی گندگی ہے اس کے اوپر. آپ سمجھ, ایک آدمی کھا رہا حرام اور اس کے بعد آپ نمازیں پڑھا رات بھر, کیا اس کی نمازوں کا بھروسہ جب کھاتا حرام ہو. تو سسٹم ہونا چاہیے نا. ہماری پارکنگ سے بازو والوں کے خون کے آنسو رو رہے بیچارے, چلا چلا کے ان کے منہ پڑ گئے, لیکن سمجھنے والے ان کے لوگوں کے کان سے خون نکل گیا ان باتوں کو سن کے, لیکن ہم لوگوں کی کوئی حص نہیں. وہی چربی چڑھی ہوئی ہمارے اوپر, وہی پارکنگ کا نظم, وہی بدسلیقی سے چپلوں کا اتارنا, وہی بے راہی ہر چیز کے اندر, وہی پانی کا پھینکنے کا سسٹم, کوئی چیز کا سسٹم نہیں. ہاں مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ تو لگتا ہے مسجد میں آیا عالی شان ایک دم, لیکن یہ پورے نظم ہے, یہاں سے ہو رہا ہے سسٹم.
نہیں بھائی انڈیا میں پارکنگ کا کہاں رہتا، آپ ایسا کیسا بول رہے؟ پارکنگ کا نہیں تو سینس آف پارکنگ تو ہوتا نا، ایک پارکنگ کا انتظام میں بھی سمجھتا ہوں نہیں ہے، لیکن سینس تو ہونا آپ کو شعور تو ہونا کہ مجھے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے چپلے رکھنے کا انتظام نہیں ہے، لیکن آپ کو شعور تو کہ بیچ میں نہیں اتارتے، کم سے کم سائیڈ میں اتارو، کہیں کونے میں رکھو، آپ کو سینس تو کچھ سینس نہیں، سینس لیس ہم بن چکے. یاد رکھیے حالانکہ دین بہت زیادہ ترتیب نظم اور ضبط ہمیں سکھاتا ہے. یاد رکھیے. اب اسی طرح یاد رکھیے مسجد میں پانی پینے کا انتظام. تو اب آپ نے وضو کر لیا، آپ جاتے ہیں مسجد میں، گاڑی کھڑے کرے، وضو خانے میں گئے، طہارت خانہ گئے، وضو خانہ گئے، پھر کبھی ٹائم ہے تو نماز سے پہلے نماز کے بعد پانی پیتے ہیں نا، کبھی ہوتا ہے نا ایسا دل بولتا ہے پانی پینا چاہیے. تھکے ہارے لوگ ہیں، مسافر لوگ ہیں، آپ خود دیکھیے اب بہت سارے لوگ اب کام کرتے ہوں گے تو آپ کے محلے کی مسجد میں کتنی نمازیں ہوتی ہے آپ کی؟ مشکل سے رمضان میں کچھ نمازیں ہو جاتی، مشکل سے فجر اور عشاء ہوتی، ساری نمازیں باقی باہر ہو رہی ہے آپ کی. کہاں ہو رہی؟ ظہر اثر مغرب عشاء سب باہر ہے. پھر رات میں آپ گھر پہنچے، صبح فجر زیادہ سے زیادہ. لیکن آپ جہاں بھی ہیں وہاں آپ کو ضرورت ہے نا، طہارت کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے. تو پہلے تو پانی کا انتظام اگر ہو تو بڑی بات ہے، پہلے تو ہو تو وہاں سے شروع کرنا پڑے. حالانکہ حدیث میں سے کتنے زبردست بات ہے نا. صحیح مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ ایک بندے سے فرمائیں گے میرے بندے میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ بندہ کہیں گے اللہ میں پانی تجھے نہ پلا مانگنے کے بعد؟ تو اللہ کہیں گا میرا ایک بندہ فلاں پیاسا تھا، اس نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے اس کو پانی نہیں پلایا. سمجھ رہے بات؟ تو یہ تو جس کو ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ سوال کریں گا کیوں نہیں پلایا پانی. پانی پلانے کے نظم کی کتنی روایت ہے، تو مسجدوں میں کیوں نہیں انتظام؟ یہ تو ہیومن نیڈ ہے. جو بھی ہیومن بیہیویئر کو ذرہ برابر بھی جانتا، کھانا پینا اور کھانے کو ضائع کرنا، مطلب جس کو بولیں گے کھانے کو مطلب جس کو بولیں گے جسم سے خارج کرنا، یہ ہیومن نیڈ ہے. اور اس کا مطلب کوئی سماج اس سے بچ نہیں سکتا کہ جو چیز اندر جاتی ہے باہر بھی نکلتی ہے. تو یہ انتظامات تو ہونے چاہیے. جہاں کھایا جا رہا اور پیا جا رہا تو وہاں پھر انسان اس کو ضائع بھی کرے. یہ تو ہر جگہ سسٹم ہونا چاہیے، چاہے ریلوے اسٹیشن ہو، چاہے بس سٹاپ ہو، چاہے عام سڑکیں ہو، چاہے مسجد ہو، چاہے کوئی جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں یہ سسٹم تو بیسک نیڈ ہے. اس کو کیسا بولتے ہیں؟ چلو مسجد میں کھانے کا نظم نہیں سمجھ میں آ رہا، پینے کا تو ہو سکتا ہے. تو پہلے تو ہو، یہ بڑی بات ہے. تو جہاں نہیں ہے میں اپیل کروں گا لوگوں سے مسجد کے دماغ لگاؤ بھائی، لگاؤ پانی کا نظم لگاؤ. اب اگر ہے تو وہاں کیا حال ہے آپ کو میں کیا بتاؤں. جہاں ہے اور رنجن کم از کم 5-10 سال سے ہٹانے جگہ سے، اس کے اطراف پورا ایک ایکولوجیکل سسٹم بن گیا، کیڑوں کا، اس کا، اس کا، دیمکوں کا، جھاڑ بھی آ گئے اس کے اطراف. مطلب صاف صفائی اس کی ہوئی نہیں، مطلب ایک دم نیچرل ایک پونڈ ہے. وہ نیچرل پونڈ سمجھتے ہیں نا، جنگل میں پانی تھوڑا بہت جمع ہوگا، ایک دم پونڈ کی شکل ہے اس کی ماشاءاللہ. اس کے ہو سکتا ہے وہ جو رنجن ہے اس کے اندر مچھلیاں بھی ہوں گی نیچے، چونکہ نیچے تک تو کوئی صاف کرتا نہیں، تو وہ 6-7 دن مچھلیوں کو مال نیچے رہنا پڑنے. کبھی بھی مچھلیاں بھی پیدا ہو گئے، کیڑے ویڑے تو ایک دم آرام سے رہ رہے، ایسا یوں یہ چپک گئے. پھر آپ ایسا غور سے ہلا اس کو تو یار یہ رنجن میں تو کیڑے بھی، تو یہ تو بہت پرانے ہیں، بولے کبھی نہیں نکلتے ہمیشہ کے انہیں، وہ اس میں پانی چل رہا، کبھی وہ دھلتا نہیں، کبھی دھلتا نہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی مسجدوں کی قالین، جھومر، لائٹیں دیکھ کر آپ بس واہ واہی کر رہے، سمجھ. تو پہلے تو ہے ہی نہیں، اب جہاں ہے تو وہ اس کا یہ حال ہے. اب کچھ جگہ لوگوں نے مشینیں لگا دی. پھر بیسک ہیومن بیہیویئر میں کہہ رہا ہوں نا، وہ نہیں معلوم کہ انسانی سماج، انسان کیسے رہتے ہیں، ان کی عادت و اطوار کیا ہے. مشین لگا دی ٹھنڈے کی، اور ایسا سیٹ کی بھی مشین زبردست، مطلب 15 ڈگری پہ، 15 ڈگری پانی کے عام طور سے پیتے گئے ہم، 0 ڈگری پہ لگایا ہوا ایک دم پیو. بولے ایسا ٹھنڈا پانی، بولے اس کی کوئی انتہا نہیں. پانی کا ایک گھٹ پینا تو پورا گلا جم جا رہا اس کا. کچھ ہے تو ایسے نظم ہے، کئی ہیں تو وہ رنجن والا سسٹم ہے، اور کئی تو بہرحال سسٹم ہی نہیں. وہی پی لو اگر پینا ہے تو وضو کا پانی جاؤ. یہ کسی زمانے میں جو ہاؤس ہوتے تھے اور وہی سسٹم پینے کا تھا، تو جانور بھی اس میں سے پیتے تھے، انسان بھی اس میں سے پیتے تھے، وہ ایک الگ چیز تھی. لیکن آج آپ نے ہر چیز کا سسٹم بنا دیا نا. کوئی ہوٹل میں اگر آپ گئے، ہوٹل کے اندر ایک آدمی بکیٹ میں لا کے پانی رکھ دے رہا، بول رہا یہ پینے کا پانی، یہ اس سے برتن دھوتے ہیں، پیتے آپ پانی. وہ تو آپ نے تمیز سیکھ لی نا. تو مسجد میں کیوں نہیں تمیز؟ وہ اب سیکھ لی نا. بھائی جان نہیں ہے تو وہاں تو سب کچھ چل رہا نا. ہم خود بول رہے ہیں کہ پہلے زمانے میں پینے کے پانی کا سسٹم ہی تھا. جو ندیوں میں، نالیوں میں جو پانی بہتا، نالیوں سے مراد جو صاف پانی کی ہوتی تھی، وہی پانی جنرلی عام زندگی میں لوگ پیتے تھے. مطلب جانور بھی پیتے تھے، انسان بھی پیتے، سب وہی سسٹم تھا. آپ دیکھ لیجیے. اسی لیے آپ دیکھیں جتنے قدیم شہر ہے اس میں جہاں نالے بہتے، گندے پانی کے نالے بہتے، اس کے ساحل پہ، اس کے کناروں پہ پوری مسجدیں ہوتی ہیں. جو کسی زمانے میں وہ ندیاں تھی، اور ندیاں تھی بول کے وہ پانی تھا، وضو کو آسانی تھی، طہارت کو آسانی تھی، پینے کو تھا، بول کے مسجدیں بنا دی تھی. ابھی پورے وہ نالے بن گئے. تو آپ بولیں گے یار یہ مسجدیں نالوں کے پاس کیوں ہیں؟ مسجدیں نالوں کے پاس نہیں ہے، پہلے وہ ندیاں ہوا کرتی تھی، نالے، اسی لیے وہ مسجدیں تعمیر کی گئی تھی. سمجھ؟ تو سسٹم تھا بھائی. پینا تو بیسک نیڈ ہے. تو آج تو آپ نے فرق کر لیا نا، پینے کا پانی، استعمال کا پانی، کھارا پانی، کنسٹرکشن کا پانی الگ آتا. تو پھر مسجد میں کیوں نہیں تمیز ہے اس کی؟ کیا پینے کے پانی کا سسٹم بنائے گا، فلٹر لگائے یار سادہ سیدھا. جو آپ کا بورنگ کا پانی آتا ہے یا جو آپ کا نل کا پانی تھا اسی کو فلٹر کر دیا. کیا کاسٹ لگتی ہے آر او سسٹم؟ تو کیا کاسٹ لگتی؟ آپ کے 100x100 کی ٹائل سے سستا پڑتا ہو. اچھے کوالٹی کی ٹائل لگائے نا 60-70 روپے اسکوائر فٹ آ جاتی ہے. ٹائل بول رہا ہوں. پھر اگر ماربل کے چکر میں جاتے اور گرینائٹ لگاتی آپ کی مسجد کمیٹی تو پھر 100، 150، 200 روپے اسکوائر فٹ.
تو بول رہے ہیں 1 اسکوائر فٹ کے اندر آپ کو RO سسٹم بڑھ جاتا پورا 100 اسکوائر فٹ کی جو آپ خرچہ کرتے ہیں ٹائل لگانے میں. تو مسجد سجا دیا آپ نے, سب کچھ کر دیا, پانی کا نظم نہیں یاد رکھیے, ٹھیک ہے, تو انتظام ہونا چاہیے یاد رکھیے. پھر وہ انتظام ہے تو گلاسا نہیں ہے, گلاس ہے تو پھر وہ اس کے صفائی کا کوئی نظم نہیں ہے, گلاسا ایسی چین سے باندھی ہوئی کہ چین پوری سڑکے بالکل پوری لال ہوئی زنگ سے, اب وہ گلاس کیسا, مطلب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو آپ کیا چاہ رہے ہیں, یوز اینڈ تھرو گلاس ہو بھائی. آپ کی اگر مسجد میں استاد ہے, آپ ہر جگہ پیسہ لگا رہے ہیں تو یہاں بھی لگا سکتے بھائی, آپ کوئی مشکل چیز نہیں. سوچ اور شعور ہونا تو سب کچھ ہو سکتا ہے, کوئی چیز مشکل نہیں. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو آپ دیکھیں غربت والی زندگی گزاری, لیکن سلیقے والی زندگی گزاری. سلیقہ اور غربت کا کوئی تعلق نہیں ایک دوسرے سے. سب سے غریب لوگ بھی باسلیقہ ہو سکتے ہیں. تو سلیقے کے لیے آپ کو غریب اور امیر نہیں بول سکتے. کوئی آپ بولیں گے وہ کروڑپتی سلیقے والے, ایسا ضروری نہیں. غریب ہے تو بد سلیقہ ہوں گے, نہیں. سلیقہ ایک انٹلیکچوئل چیز جو اندر ہوتی ہیں, وہ غریبی اور امیری سے اس پہ فرق نہیں پڑتا. ہاں غریب آدمی جو ہے اس کے سلیقے کے مطابق جو اویلیبل تھیلا ہوتا ہے نا, ٹاٹ, وہ ہو سکتا اپنے گھر پہ پردے کے طور پہ استعمال کرے, لیکن اس کا سلیقہ یہ ہے کہ اس کو بھی سی کر اچھے انداز سے دھو کر وہ لٹکائیں گا, اس لیے کہ اس کے اویلیبل اپنے آپ کو بچانے کے لیے بے پردگی سے وہی سسٹم ہے. لیکن وہ ٹاٹ لگائیں گا دھو کر سی کر اچھے انداز سے, یہ دیکھیں گا کہ ادھر کا ٹاٹ کا حصہ اچھا ہے, ادھر کا زیادہ اچھا ہے. سلیقہ ایک الگ ہی چیز ہے, اس کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں رہتی. سلیقہ سیکھ لیجئے ایک بار, ہیومن بیہیویئر کو ذرا نوٹ کیجئے تو مسئلہ نہیں آئیں گے, یاد رکھیے. تو انتظام ہوتا بھی ہے تو یاد رکھیے گلاس نہیں ہے. اچھا یہ انتظام کرتا بھی کون اکثر مسجد, تو معلوم ہے آپ کو, مسجد کمیٹی کے سسٹم میں تو پارٹی نہیں ہے. ایسا مسجد کمیٹی کے سسٹم کیسا ہے, مسجد کو صاف رکھنا, امام کی تنخواہ دینا, مؤذن کی تنخواہ دینا, امام کو چیڑے دینا, مؤذن کو چیڑے دینا, بچوں کو ہکالنا مسجد سے, عورتوں کو ہکالنا مسجد سے, یہ سب ان کے سسٹم کا کام ہے مسجد کمیٹی کا. یہ کام ہے تو یہ کام کرتے رہتے ہو. تو ان کے کام میں یہ کام ایڈ نہیں ہے کہ پانی بھی ان کا, پانی کون کرتا ہے, بوڑھے چچا آتے ہو وہ پانی کا انتظام کرتے بیچارے, اور کوئی 2 دن نہیں آتے بیمار دکھ رہے, چچا کیوں پانی نہیں بھرے بولے کسی. تو مسجد کے سسٹم میں وہ پارٹ نہیں ہے پانی کا, وہ کوئی تو بھی باہر کا ایک آؤٹ سورس والا بندہ ہے بیچارہ, وہ چچا بوڑھے, وہ ایک آدھ عورت جس نے اپنے بچے کو تربیت دی کہ جاؤ پانی کا انتظام کر دو, وہ سب کر رہے تھے, اور بچہ کیوں نہیں آیا. مسجد کمیٹی نے کیوں نہیں اس کو اپنے انڈر ٹیک کیا کہ پانی کا انتظام بھی پارٹ ہے ہمارے اس کا, جیسا باقی ساری چیزوں میں آپ پارٹ کرتے ہیں. امام صاحب کہاں زیادہ لیٹ آ رہے, سنتیں کتنی پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے, پورا مسجد کمیٹی خود نہیں پڑھیں گے کہ ان کی سنتیں ان کے نوافل پورے نوٹ کرتے ہو. بچے نہیں آنا, بچوں کو ہکالنا, عورتیں نہیں آنا, عورتوں کو اجتماع مسجد میں نہیں ہونا, عورتوں نے پھٹکنا نہیں ادھر, ان کا انتظام, وہ سب پلاننگ میں. تو یہ بھی سسٹم کا پارٹ بنائی نا کہ ہم اس کا دیکھ بھال کریں گے مسجد کمیٹی. تو آپ دیکھیں بہت ہی کم مسجدوں میں ایسا انتظام ہوتا ہے, بہت ہی کم, پینے کے پانی کا. بھائی ہم کو کیا ضرورت ہے, آپ کو نہیں ہے, لیکن کتنے لوگ, میں خود ایگزامپل دے رہا ہوں نا, کتنے لوگ جو میرے درس کو سن رہے ہیں, جو آپ جس محلے میں رہتے ہو محلے میں اس مسجد میں کتنی نمازیں ہوتی ہے, آپ کہیں نہ کہیں بازاروں میں اور گھومتے پھرتے نمازیں پڑھ رہے ہیں, آپ اپنے گھر سے دور ہے سمجھو 6-6, 8-8, 10-10 گھنٹے, تو آپ کو ضرورت ہے نا پانی کی, طہارت وغیرہ ضرورت کی. تو کہاں ہے, طہارت خانے تو بند ہے, پانی کے انتظام بھی نماز سب بند کر دے رہے. چلو مسجد کی سیفٹی کے لیے مسجد کو بند کر رہے, اگر اندر کا حصہ تو کم از کم صحن کھلا رکھا ہے, جب پانی اور طہارت کے لیے تو انسان نہیں, وہ بھی بند. بولے کیا ہے, کیا کر دیا ہم نے, حال یاد رکھیے. بہرحال اسی طرح جو 7ویں چیز یاد رکھیے, صفوں کے تعلق سے بے اعتدالی. اب مسجد میں آ گئے, یہ ساری چیزیں تو پارکنگ وغیرہ سب باہر ہو گیا, اب نماز میں آ گیا, اب سب نماز کا حصہ ہے نا. اب صفوں کا کیا حال ہے, تو میں کیا بتاؤں آپ کو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفیں کیسی تھی, صحابہ کیسی بناتے تھے, وہ سب آپ کو پتہ ہے, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں. ہم بد سلیقے کی اس میں کیا کر رہے ہیں میں وہ رکھ رہا ہوں, ٹھیک, یا بے ترتیب ڈھنگ سے جو ہم کام کر رہے ہیں وہ رکھ رہا ہوں, انڈسپلن ایکٹ جو کر رہے ہیں وہ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے, ٹھیک. تو پہلی چیز یاد رکھیے, اس کے اندر ہم کیا کر رہے, دیکھیے رکعت پانے کے لیے جو اچھے خاصے لوگ بھی دیکھا گیا کہ کیا کر رہے ہیں, ایجڈ, اچھے خاصے ایجڈ, داڑیاں سفید ہو گئی, وہ رکعت پانے کے چکر میں رکوع میں کیا ہو رہا ہے معلوم, ایسا لگتا ہے کہ وہ وضو خانے سے ریس لگتی ہے, اور امام صاحب جھک گئے رکوع میں, دھن 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 کو اوپر سے کود رہا ہے نا, چبوتروں پہ سے نیچے کود کے صف میں 1-2 پھسل رہے بھی. رمضان میں تو یہ چیز سین دیکھیں کیونکہ رمضان زیادہ لوگ نماز پڑھتے ہیں, یہ سین آپ کو ایسا بیٹھ کے کبھی دیکھ لے تو آپ بھی بولیں گے واہ بھائی واہ. اب یہ ہم نے پہلے نوٹ نہیں کیا تھا کبھی, بعد میں کیا ہوگا, یہ سب عمر بڑھنے لگی تو الگ الگ مسجدوں میں جانے, جیسا کسی کا انتقال ہوگا کبھی, تو بھائی نماز جنازہ وہاں ہے, وہ مسجد میں 2 بجے نماز, تو اب 1:30 کی اپن نے ظہر پڑھ لی, تو اب جا کے 2 کے لیے وہاں جب بیٹھے, جیسے 1:45 تک وہاں پہنچے, تو وہاں تو 2 کی نماز ہے, تو تب دیکھنے کو ملا یہ سب سین سینری ہم کو بھی, ایسا بیٹھ کے خالی دیکھ رہے, چونکہ آپ اپنے کو نماز نہیں پڑھنا, پڑھ کے آئے اپن, تو وضو خانے میں کیا تماشے چل رہے, وہ وضو ہوتے جو حوضوں پہ سے کود کے بھاگ رہے لوگ, وضو خانے سے کود رہے, اور وہ جو ایک آدھ آدمی سگنل دیتا ہوگا رکو, تو اس کے بعد جو شروع ہوتی ریس سمجھو بھاگ رہے. اچھا بچوں کو پیچھے کر ہٹ, تو بھی چھٹ, اور تیرے کو ضرورت نہیں, وہ رکوع میں پانی کی رکعت میری ملتی ہوں, میں جانے والا, اور جا رہے گر رہے پڑھ رہے, ایک دم معمول ہے. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے ایک دم جس کو ہم کہیں گے وقار کے ساتھ
آرام سے آنے کا حکم دیا، دوڑنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ حدیث کے الفاظ دیکھیے کیا ہے، جب نماز کی تکبیر کہہ دی جائے تو نماز کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ اطمینان اور سکون کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ، تو جتنی نماز ملے اسے پڑھ لو اور جو چھوٹ جائے اسے پوری کر لو، ہے نا۔ تو یہ روایت کے اندر دیکھیے صحیح بخاری کی روایت، دوڑنے کا نہیں، تو دوڑ رہے ہیں، ایک تو لیٹ آ رہے ہیں، دوڑی مت، آرام سے چل۔ مسجد کے اندر لٹرلی آپ آواز سنیں گے، دن 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 بھاگ رہے لوگ، جس کو معلوم جو عام آدمی کا اس کو لگتا پتہ نہیں کیا ہو گیا، رائٹنگ ہو گئی، لوگ بھاگ رہے، جھگڑا ہو گیا، کیا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو، ٹھیک۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں، یاد رکھیے، صف میں شامل ہونا لیکن رکعت نہ باندھنا ہے۔ دیکھیے صف میں شامل ہو جاتے بہت ساری بار جا کے، لیکن رکعت نہیں باندھتے، صف میں آگے کھڑے ہو گئے، پہلے سے کھڑے ہو گئے، اب امام صاحب معلوم پہلی رکعت لمبی لیتے تو آرام سے وضو کر کے آگے کھڑے ہو جاؤ، اب دستی نکال کے چالو ہے، دونوں طرف لوگ رکعت باندھنے ہیں، اور ان کا ہاتھ منہ سب بالکل پوچھ کے ایک دم وہ کر کے، وہ اسٹریچنگ بھی ہو جاتی، پھر دستی کو بچھاتی بھی ایسا اسٹائل سے نیچے، اس کے بعد کھڑے ہوتے ایک دم آرام سے، اور پھر وہ ایک دم نپا تلا، پتہ نہیں کیا سسٹم۔ حالانکہ دیکھیے عبادتیں بہت نیچرل ہے اسلام میں، وہ نپی تلی نہیں ہوتا، اتنا اوپر ہونا، اتنے mm نیچے، اتنے mm اوپر، اتنا فلا دو، اتنا پھر وہ میکینیکل شروع ہوتا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ آرام سے کھڑے، ادھر سب مطلب رکعت باندھی ہے لوگوں نے، جلدی آ کے آپ کھڑے، لیکن اپنے دوسرے کام کر، تو ایک بھاگ کر آ رہے ہیں، دوسرا آ کر کھڑے تو اپنے کام کر رہے ہیں، حالانکہ رکعت نماز چالو ہے۔ اب نماز کی حالت میں آپ کو پانی ہے، ٹھیک ہے، آپ بیماری وغیرہ کا کوئی مسئلہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن آپ ایسا نہیں ہے تو آپ کھڑے ہو جائیے، اور پانی وغیرہ سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ اگر آپ کا یہ سوچ ہے کہ میٹ پہ پانی گرنے سے کوئی گناہ ہے، غلط، ایسا کچھ بھی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا گیا، آپ وضو کی اور سیدھا آ کے مصلی پہ کھڑے، جبکہ آپ کی جسم سے پانی، آپ کے چہرے سے پانی نیچے گر رہا تھا، داڑھی سے پانی گر رہا تھا، اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے، آپ آ کے کھڑے ہو جائیں۔ نہیں وہ ابھی یہ بھی مسئلہ ہے، وہ کیا قالین ایسے بچھا دیے، بولے کہ وہ انتظامیہ خود آ کے بولتے منہ پوچھ کے منہ پوچھ کے، کیوں؟ تو وہ ہماری قالین بدبوائیں گے نا تمہارے اس کے لیے۔ تو اب گویا مسجدوں کو ایسا سوفسٹیکیٹ بنا دیا، جا بنایا کہ وہ آنے والے کو فکر کرنا ہے کہ وہ میری ناک تو نہیں بھری، اس سے وہاں لگ جائیں گا، میرا پسینہ تو نہیں گر رہا، اس سے وہ چڑ جائیں گے، میرے پانی گرے گا تو اس میں بدبو آئیں گی، وہ بیچارہ دوسری جگہ مسجد میں جا رہا۔ جہاں سوفسٹیکیشن ہونا تھا وہ طہارت خانہ تھا، اور یہاں تو حال یہ ہونا تھا مسجد کا کہ اچھی ایک فرشی ڈال دیجئے، بس نماز شروع، اس پہ ختم۔ ہاں اگر سردی بہت ایکسٹریم ہے آپ کے علاقوں کے اندر، گرمی میں تو کوئی مسئلہ نہیں، تو تب اس کے اوپر کوئی ایک ایسی چیز ڈال دیجیے سردی سے لوگ بچ جائے، وہ پلاسٹک کی شیٹ بھی ہو سکتی ہے۔ تو وہاں سوفسٹیکیشن پہ سوفسٹیکیشن آ گیا، اور طہارت خانوں کو گندے سے گندا کرتے جا رہے ہیں، وہاں کوئی ٹیکنالوجی بھی نہیں لا رہے، نہ کوئی سوفسٹیکیشن، نہ کوئی انتظام، نہ کوئی سہولت۔ تو بہرحال ایک عجیب معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح امام کے رکوع کرنے تک کچھ لوگ انتظار بھی کرتے، صفوں میں کھڑے رہ کے، میں نے دیکھا صف میں آ کے کھڑے ہو جاتے، اب معلوم رکوع میں رکعت مل جاری والا مسئلے پہ چل رہے ہیں، جھکنے دو ان کو، آرام سے کھڑے ہیں، کبھی بات چیت ہو رہی ہے، کبھی دو لوگ بازو کھڑے ہو کے، اور کیا ادھر نماز چالو ہے جیسا وہاں چلو۔ یہ آپ تراویح میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور کچھ مسجدوں میں کچھ لوگ اس کے عادی ہوتے ہو، کہیں بھی جائیں گے تو یہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اسی طرح جو ہے آگے کی صف میں جگہ نہ ہونے کے باوجود جو گھس جانا، گھسنے کا ایک سسٹم ہوتا ہے، مطلب جو آدمی آ کے جمعہ کے دن تیار ہو کے غسل کر کے پہلی صف میں آ کے بیٹھا ہے، پہلی صف پوری ٹائٹ ہو چکی ہے، مطلب پوری فل ہو چکی ہے، اس میں یہ جناب آ کے پہلی صف میں لوگ پیچھے بیٹھتے ہیں نا، جہاں کھڑے ہوتے نماز کے لیے، وہ اس سے آگے جا کے بیٹھتا ہوں، اور جیسی وہ اقامت ہوتی ہے نا پیچھے آتا ہوں، اور وہ جو پیچھے تھا اس کو، وہ بیچارہ پریشان ہے، پہلی صف میں آ کے بیٹھا پہلے سے، انہیں میرے بعد آ کے میرے اوپر سے کود کے اندر آگے چلا گیا، اب آگے چلے گا ظاہر سی بات ہے پیچھے آئیں گے نا، ادھر پیچھے صف کھڑی ہونا، وہ آگے بڑھ جاتا جا کے جہاں سجدہ ہوتا، پھر پیچھے سرک کے دوسروں کو، بیچارے پریشان۔ تو لیٹ آنا اور آگے کھڑے ہو کے یا صفوں کے اندر گھس کے صفوں کو جو بھر دینا یاد رکھیں، گھس جانا یاد رکھیں۔ اسی طرح صف والوں کو جگہ نہ ہونے کے باوجود پیچھے والوں کو جگہ دینے کے بجائے جو ہے پھیل کر کھڑے ہونا، صف میں جگہ نہیں یا جگہ کم ہے مسجد میں، اس کے باوجود بھی کچھ لوگ پھیل کے کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک، حالانکہ پیچھے والوں کو جگہ کی ضرورت ہے۔ اسی طرح صفوں کے اندر آگے خالی جگہ چھوڑ دینا، پیچھے صفیں بنا لینا۔ بڑی مسجدوں میں خاص طور سے دیکھو اب یہ ہوتا ہے، 2-3 صفیں بنی ہوئی، 4-5 خالی، صف کے اندر بیچ میں صف بنانا، سائڈ کی خالی رکھنا۔ جو مسجد ایسی لمبی ہوتی ہے پرانی قسم کی، جو قدیم بنی ہوئی، آج کل تو مسجد بڑی چھوٹی ہوتی، لیکن کسی زمانے بڑے بڑے تو وہاں لمبا ہوتا ہے، ادھر پیدل چل کے جاؤ، ادھر پیدل چل کے کیا کرتے، خالی شروع میں بھرتی 1 صف 2 صف، پھر اس کے بعد ایسا نیرو ہوتی جاتی، ایسی رہتی ہے، پھر کسی کو جانا ہے تو تیسری صف تک اس کو مل سکتی ہے، ایسا گیا تھا، حالانکہ ادھر 10ویں بنی ہوئی رہتی۔ بڑی بڑی مسجدوں میں دیکھو ادھر 10ویں میں کھڑے ہوئے، جو سامنے کا دروازہ رہتا ہے سائڈ سے گئے تو آپ تیسری صف تک جا سکتے، کیوں؟ تو سب خالی چھوڑ دی، وہ ایسا پیرامڈ بنا ہوا ہے، کئی جگہ خالی پاکٹس میں پیچھے پڑ رہے، ادھر پڑھ لی ادھر پڑھ لی، یہ سب نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے کناروں پہ کھڑے ہو جانا جہاں سے ہوا وغیرہ آتی ہے، یہ بہت کامن ہے، کچھ لوگوں کا طے رہتا ہے نماز کبھی بھی کھڑے ہو، صف کہیں سے بنے، انہیں پنکھے کے نیچے کھڑے ہونا ہے، پہلی رکعت خود کی مطلب نماز جماعت سے پڑھا پہلی رکعت، اور کھڑا پنکھے کے نیچے، حالانکہ وہ دوسری صف میں، آگے نہیں کھڑ رہے گا، اے سی کی بالکل وینٹ کے سامنے، ادھر اپنے کھانا، کولر جہاں لگا ہوا اس کے پیچھے، کولر پیچھے چل رہا تو آگے آگے کھڑے ہوتے، حالانکہ سب پیچھے کی ہو لیکن وہیں کھڑے ہوتے، کیوں؟ تو کولر کی ہوا آتی، وہ ایک دم فکس رہتا۔ کچھ لوگوں کا ایسا ہے وہ کبھی بھی ہو مسجد میں کھڑے تو وہیں رہیں گے جو ان کی جگہ ہے، آتے ہٹو، اور لوگ بھی بڑا اہتمام کرتے، انہوں آگے ہٹو،
حالانکہ اللہ کے رسول نے اس سے منع کہ آپ سے فرمائیے تو ایک اونٹ کی ایسی حرکت ہے. اونٹ کیا ہے جو باڑے میں رہتا ہے نا اپنی جگہ بیٹھتا ہے, دوسرا اونٹ آئے تو لڑتا اس سے. مسجد کی صف ایسی نہیں کسی کی جگہ فکس ہو تو کرسی فکس ہو گئی, جگہ فکس ہو گئی. ایسا کچھ لوگ کہتے ہیں ارے یہ کالم کے سنو کھڑے ہوتے ہیں. کوئی بھی نماز پڑھتے ہیں آ کے برابر اس کو بازو کریں گے اور خود کھڑے ہیں کالم کے سامنے. ایسا کالم رہتا وہاں, بولے وہ اتنے نمازیں پڑھا وہاں چٹا آ گیا, بولے وہ میٹ بولی دب گئی ہو میرے نماز, دوسرے کوئی نہیں پڑھ سکتے. سب لوگ بھی دوسرے ہمت پڑھو وہ انہوں پڑھتے نماز آ کے. خاص طور سے محلوں کی مسجدوں میں ہوتا ہے, جیسا بازاروں کی مسجد میں یہ پرابلم نہیں ہوتی, لیکن محلوں کی مسجد میں یہ سسٹم ہے. وہ کرسی ان کی ہے, یہ جگہ پہ انہوں ہی بیٹھتے. کوئی بھی 10 صفیں بھری ہوئی رہیں گی, جمعہ کے نمازیں برابر یوں یوں ڈالتے انہوں ان کی جگہ پہ آ کے ہٹو, اور کوئی کچھ بول نہیں سکتا, ہٹنے پڑیں گا. تو بہرحال یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. جماعت کھڑی ہونے سے چند لمحے پہلے جو ہے آگے کی صف میں کھڑے ہوئے جو ہے اپنی نفل نماز شروع کر دیتا ہے. اب جماعت کھڑے ہونے والی ہے اور انہیں ایک دم کھڑے ہو کے نفل شروع کر دیتا ہے. اب پوری صف پریشان ہے کہ اب کیسے کھڑے ہونا, جگہ خالی ہو جائیں گی تو پرابلم رہیں گا, ان کو دھکا دیے تو انہیں چڑھ جائیں گے, نماز توڑ سکتے نہیں اس لیے کہ انہوں نے باندھ لیے رکعت. تو یہ مسئلہ ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں صفوں کے اندر جو ہے آگے پیچھے کھڑے ہونا, یاد رکھیے مل کر کھڑے نہیں ہونا, گیپ چھوڑ کر کھڑے ہونا. ٹھیک, کیونکہ ایک بہت بڑا اپنا سسٹم, پیر سے پیر نہیں لگاتے ہیں. کوئی پیر سے پیر لگائے تو اسے بدک جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, چڑ جاتے ہیں کبھی کر کے پیر سے پیر مت لگاؤ ہمارے. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے صفیں ایسی بنتی قدم سے قدم لگاتے ہیں, کسی کا سینہ باہر نہیں ہوتا, سب لوگ ایک ساتھ کھڑے ہوتے, یاد رکھیے. تو بالکل صف ایسی ہوتی جیسے کہ ایک تیر ہوتا ہے سیدھا ایک دم, ویسی ہوا کرتی تھی. آج کل وہ سسٹم نہیں, یاد رکھیے. تو بہرحال ان تمام چیزوں کو کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور بھی کئی چیزیں بہرحال اس صف بندی کے معاملے میں بہرحال, لیکن ہم اس کو دھیان نہیں دیتے, اس کو دھیان دینے کی سخت ضرورت ہے. آئیے اس سے آگے بڑھتے ہیں. ارکان نماز میں قیام, رکوع اور سجود سلام میں امام سے پیچھے رہنا, یہ امام سے آگے چلے جانا. اس معاملے میں بھی ہمارا جو ہے بہت جو ہے بدسلیقی والا, انڈسپلن والا معاملہ ہے. کیسے کہ آپ نے کیا فرمایا, جو شخص امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتا ہے وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ اس کے سر گدھے کے سر جیسا تبدیل کر دے. کہ آدمی ڈرتا نہیں کہ اللہ اس کا سر گدھے کے سر جیسا کر دے گا امام سے پہلے جو اٹھ جاتا ہے. تو ہمارے پاس امام سے پہلے اٹھنے والوں کا پرابلم ہے اور بعد میں والوں کا, دونوں کا پرابلم ہے. ابھی ایسا یوں ہے, اب وہ امام صاحب کو ایک ان کا ایک ٹیون رہتا, وہ پڑھتے پڑھتے آگے والا ایک لمبا آخری لفظ کھینچتے, ان کو سمجھ میں آتا کہ وہ لمبا بولے تب جھکنا ہے. آپ سمجھو وہ نہیں بھی جھکے تو نہیں یوں رہتے, پھر اٹھتے, یوں رہتے پھر اٹھتے. مطلب آخر جو جملے کے آخر میں آتا ہے امام صاحب کھینچتے ہیں نا, تم کو لگتا اب یہ اشارہ ہے. اچھا بعد میں کئی بولتے امام صاحب کیا ہر جملے کھینچ رہے تم, آخری والا کھینچنا تو ہم کو سمجھ میں آتا جھکنا ہے. معلوم آپ کو وہ اللہ اکبر بولنے کی لینتھ سے بھی وہ ہوتا ہو. ایسا ایک مسجد میں میں چلا گیا اور وہ صاحب جو ہے پہلے قاعدے کے اندر بیٹھ رہے ہیں, امام صاحب تو پہلے قاعدے کے اندر بیٹھ رہے ہیں, تو اپنا ایک سسٹم ہے اس کا, معلوم آپ کو کہ اگر کھڑے ہونے والا اگر اللہ اکبر ہے تو اس کو لمبا پڑتا ہے, اللہ اکبر مطلب کھڑے ہونے والا ہے. اور اگر بیٹھنے والا ہے وہ جو پہلی سمجھو قاعدے میں بیٹھے تو اللہ اکبر, تو انہوں نے لمبا والا بول دیا اللہ اکبر, تو سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان پوری مسجد چلا رہی, حالانکہ وہ بیٹھے ہوئے تھے بیچارے قاعدے میں, کیونکہ ان کو لمبی جو اللہ اکبر کھینچنے کی عادت یہ ہو گئی کہ اس سے مطلب کھڑے ہو رہے ہیں, تو سب چلا رہے ہیں ہنسی مت. حالانکہ انہوں نے اب سجدے سہو نہیں کرا, تو سجدے سہو کیوں کرا, میں تو بیٹھا ہوا ہی تھا قاعدے میں. ارے تم نے لمبا کھینچنے والا, آپ چھوٹا کھینچنا بولے, قاعدے میں چھوٹا اللہ اکبر, کھڑے ہوتے لمبا اللہ اکبر, تو وہ رکعت میں بھی لمبا اللہ اکبر بولتے رکوع کرنا ہے. تو اب انہوں سمجھو عادت ہے ان کو کہ آخری ہے اس کو, تو وہ مد کھینچ رہے مد, تو اب ان کا کیسا رہتا, ارے جھکے ارے جھکے, بعد میں ڈانٹتے ہوں کیا کر رہے تم ایسا, چھوٹا چھوٹا کرنا, آخری والے کا مد لمبا کھینچنا, وہ جو آخری 6 حرکت تک لے جانا, باقی بیچ والے کو مد نہیں کھینچنا, سمجھ رہا. تو پہلے سے ریڈی رہتے ہو, امام صاحب جاؤ مت جاؤ. جبکہ روایت میں آتا ہے صحابہ کا معاملہ یہ تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی عمل کو کر لیتے, جیسا آپ اگر قیام میں تھے اور رکوع میں جا رہے, جب رکوع کر لیتے تو صحابہ اپنا رکوع شروع کرتے, اس کے بعد امام کے پیچھے چلتے. یہاں تو وہ ایڈوانس میں ریڈی رہتے. سجدوں کو تو آپ بالکل رکوع کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد یوں رہتے پورے کے پورے. آدھوں کو دیکھیے آپ یوں بالکل, ارے اب اس کو اللہ کو بولنے دو, پھر امام جائیں گا سجدے میں, پھر اس کے بعد تم کو جانا, تو یوں ہے پورے. میں نے کئی لوگوں تو کہیں اٹکے ہوئے رہتے, جیسا امام کوئی نیا اور اس کو عادت نہیں نا, تو وہ اللہ کو بول رہے نہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد, وہ لمبی دعا پڑھا تو نہیں رہتے کھڑے, پہلے سے ریڈی ہے. مطلب امام کی کوئی ضرورت ہی نہیں بھائی, ہم کو تو صرف موقع دو. اچھا یہ امام صاحب نہیں رہے تو کوئی نماز پڑھنا آگے نہیں بڑھتا, لیکن ہاں بس امام کے پیچھے تو اس سے آگے بھاگ رہا. مطلب ایک سے ایک سمجھو چیزیں آپ کو ملیں گی پوری نماز کے معاملہ. سلام کا بھی یہی معاملہ ہے, سلام میں تو آپ بالکل نوٹ کر لیجئے, یہ تو میں نے کئی بار دیکھا. ابھی آپ بیٹھے ہیں قاعدے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آپ ابھی ایک پھیریں گے نا تو وہ بازو والے کا دوسرا سلام ہو کے, ابھی دوسرا سلام شروع ہونے والا, السلام ایک پہ آپ خالی ادھر پھیرے تو آپ ظاہر نگاہ جاتی نا, تو اس کا ادھر رہتا آپ کی طرف, آپ کا جو ادھر جا رہا ہے اس کا ادھر رہتا, اور ادھر ہی نہیں خالی, مطلب اس کے دوسرا سلام ہونے تک انہوں ایک دم دعا کے لیے ریڈی ہے, ایڈوانس تیاری کر لیتے.
ایسی ایڈوانس تیاری آپ دنیا میں کیجیے، ایسی ایڈوانس تیاری آپ ایگزامینیشن کے لیے کیجیے، ایسی ایڈوانس تیاری آپ کے انٹرویوز کے لیے کیجیے، وائواس کے لیے کیجیے، دنیا کے اندر ڈاکیومنٹیشن میں کیجیے، وہ کیجیے، نماز میں مت کیجیے ایسی ایڈوانس تیاری۔ نماز میں آپ کو کام ہونے کے بعد اس کے عمل شروع کرنا ہے۔ جب امام کہہ دے اللہ اکبر اور عمل کر لے، پھر آپ اپنا عمل شروع کریں۔ لیکن اماموں کا بھی مسئلہ ہے، پھر وہ اللہ اکبر دوسرا لوگ اتنی جلدی ہوتا کہ اس نے وہ کرنا ہی اس لیے کہ پھر اٹھنا کھٹا کھٹ چلتا کبھی کر معاملہ، وہ بھی درست نہیں۔ لیکن جہاں امام اچھا پڑھا رہے ہیں وہ بھی مسئلہ ہے لوگوں کا۔ سلام ابھی ایک ہے تو ان کا دوسرا ہو کے دعا کے لیے بالکل ریڈی رہتے بیٹھے، یہ غلط۔ اس طرح امام کے پیچھے چلنے والوں کی میں مثال دے سکتا ہوں۔ اب امام سلام پھیر دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، دونوں سلام پھیر دیا۔ آپ سلام پھیرنے کے بعد چونکہ اپنے ہمارے مسجدوں میں اکثر دعائیں ہوتی، وہ دعائیں شروع ہونے تک ان کا اتحیات ہی چلتے رہتا۔ آپ پریشان ہو، یہ آواز کہاں سے آ رہی، کون؟ ارے ان کی نماز ہی ختم نہیں اب تک۔ اس کے بعد ان کی ایک دو دعا کے الفاظ ہونے کے بعد السلام، ارے ایسا کیوں؟ میرا ختم نہیں ہوا تھا نا پورا پڑھنا۔ مطلب ان کو بیسک مسئلہ نہیں معلوم امام کے ساتھ جب کوئی چیز شروع ہوتی ہے تو امام کے خاتمے پر آپ کو ختم کر دینا چاہے آپ کو پورا پڑھنا ہو یا نہ ہو۔ انہوں اپنا اتحیات پورا پڑھ رہے، امام صاحب سلام بھی پھیر دیے دونوں اور انہوں اپنا پڑھاتے چلے۔ تو ایک تو امام سے آگے بھاگنے والوں کا مسئلہ، ایک امام کے پیچھے رہ جانے والوں کا مسئلہ۔ اچھا پیچھے رہ جانے والوں کا ایک عجیب مسئلہ بھی معلوم، وہ کیا معلوم آپ کو؟ امام نے اللہ اکبر رکوع میں چلا گیا، اب انہوں وہ سورہ فاتحہ ان کی وہ دوسری سورہ مطلب اندر چلتے رہتے، مطلب مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ پڑھ لی انہوں نے، سورہ فاتحہ کے بعد انہوں ضمی سورہ ملا رہے کوئی، اب ان کا ضمی سورہ لمبا ہو گیا، امام صاحب جو پڑھ رہے تھے، امام صاحب نے کیا پڑھے؟ خاموش والی نماز، ظہر کی نماز ہے، آپ اپنا پڑھے انہوں اپنا پڑھے، اب ان کا ختم نہیں تو انہوں کھڑے رہتے اسی۔ امام صاحب رکوع میں چلے گئے تو انہوں کھڑے ابھی انا اعطیناک، ان کا چل رہا ہے انا اعطیناک الکوثر۔ اب امام صاحب رکوع سے جب اٹھنے جا رہے تو انہوں اپنے رکوع میں جا رہے، ارے اللہ، تو یہ پیچھے رہنے والے، وہ آگے بھاگنے والے۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟ امام جب کوئی چیز کرے اللہ اکبر کہیں، اس کے بعد ہم بھی اللہ اکبر، مطلب شروعات بھی ایسی ہوں گی۔ پھر امام نے قیام کیا، اس کے بعد اللہ اکبر، رکوع میں گیا، جب وہ رکوع میں چلے گیا، کہا بھی اس نے چلا گیا، پھر آپ کو عمل شروع کرنا ہے، ایکٹ شروع کرنا ہے، پہلے بھی نہیں۔ اور یہ بھی نہیں کہ وہ اٹھنے آ رہا اور آپ پھر رکوع میں جا رہے، اتنا لمبا میری تسبیح نہیں ہوئی تھی، میرا فلاں نہیں ہوتا، نہیں، اس نے جب کہہ دیا آپ کو اٹھنا، چاہے جتنی بھی آپ کی تسبیح ہو، جتنا آپ کو پڑھنا ہوا، اس بات کو ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کے اندر ایک اور چیز ملا دیتا ہوں میں، نماز میں گھورا گھاری کرنے والے، اسی کے اندر اسی کا پارٹ ہے۔ نماز فل سوئنگ میں چل رہی اور نماز کے اندر ہی ادھر کئی لوگ مطلب چھوٹے سے تو ہم کو ایسا لگتا تھا اس کی اجازت ہے، ایسا کر سکتے بول کے اجازت ہے، لیکن اب جب بھی ہم کرنا تو کوئی بڑا کے سر پکڑ لینا، نیچے دیکھو۔ اب ہم پریشان تھے، بڑوں کا عمل الگ چل رہا، ہم کچھ چیز الگ سکھائی جا رہی اور اتنی گھورا گاری کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہو، پورا کیا چلتا وہ نہیں مان۔ تو جو ہم ینگ تھے ایک دم نوجوان تھے تو میں نے ایک نئی ٹرک نکالا تھا، جو بھی ایسا کرتا اس کو السلام علیکم سلام کرتے، یا تو جواب دینا ہے اس نے یا تو پھر پڑھے دیکھتا تھا۔ تو ہم لوگ کیا کرتے تھے، بیٹھ جاتے تھے مسجد میں، خالی اس کا اٹھنے تو اوپر گئے السلام علیکم، پھر نیچے دیکھنا اس، تاکہ اس کو ریمائنڈر ملتا تھا کہ اتنے بار اس نے اوپر دیکھا۔ اب بعد میں اگر کوئی ہم کو آ کے بولے کہ نماز میں سلام کر رہے تھے، آپ گھور رہے تھے، ہم کو لگا سلام کرو بول رہے تھے، ہم نے کر دی۔ پہلے ایسی تھا نا، بڑے بچوں کو سلام نہیں کرتے تھے، صرف گھورتے تھے، تمیز السلام علیکم چچا، تو پھر سمجھ جاتے سلام نہیں، حالانکہ چچا بھی کر سکتے تاکہ بچوں کو عادت، لیکن ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو وہ گھورے تھے، ہم لگا آپ ہمارے سلام کے لیے رکیے، اس لیے ہم نے سلام کر دیا، تو پھر ٹوٹیاتی عادت۔ تو نہ گھورتے ہیں نماز میں، ادھر ادھر اوپر نیچے، مطلب فل ایک دم سوئنگ میں چلتے رہتا سب۔ کیا ہے بہرحال کیوں ہوا مجھے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن بہت کامن ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نواں جو پوائنٹ تھا آج کا ہمارا، یاد رکھیں، نماز میں جو ہے زور سے تسبیحات پڑھنا۔ اس سے کبھی کا ٹھیک ہے امام اگر پڑھے اور مائک میں وہ تسبیحات کبھی سنی آ جاتی ہے، ظہر میں، عصر میں، مغرب کی جو آخری رکعت ہے، عشاء کی آخری 2 رکعتیں فرض نماز جب پڑھا تو ٹھیک ہے، وہ حالانکہ بولتا نہیں لیکن تھوڑا تھوڑا آواز آتی ہے نا اپنے کو جو پڑھتا ہے، الحمدللہ، کیونکہ مائک سسٹم سینسیٹیو ہوتے تو آواز آ جاتی ہے، وہ تو ٹھیک بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ظہر پڑھا، عصر پڑھائی، تو کچھ صحابہ نے کچھ سورے سن لی جو آپ نے پڑھی، اس لیے تو یاد میں آتا آپ نے ظہر میں یہ پڑھائی، پھر یہ سورہ پڑھا، حالانکہ جہر میں مطلب آواز میں نہیں پڑھتے۔ صحابہ کو کیسے پتہ چلا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے امام تھے نا آپ، تو امام سے کبھی ایسی آوازیں آ جاتی تو آدمی پیچھے سن لیتا ہے، لیکن مقتدیوں نے آواز نہیں کرنا ہے۔ اب مقتدیوں کا آوازیں کرنا، اتنی آوازیں کرتے ہیں، میں نے تو کچھ لوگوں کو ایک دم لٹرلی مطلب جو خاص طور سے جس کو ہمارے پاس ایک کامن تھا، ایک گروپ تھا، وہ لوگ تجوید سیکھتے تھے، تجوید سیکھتے تھے نا، تو ان کے پاس جو بھی نماز پڑھا تو سمجھو اس نے سیٹیوں کی آواز سنی، سواد سین کی سیٹیاں سن کے ایک دم آدمی ہوا کیا لگا وہ ایسا بالکل آپ 5 آگے سمجھو تجوید والے ایسے جو زور سے پڑھے، ٹھیک ہے تجوید سے اچھا ہے وہ تو آپ اپنا پڑھو نا۔ ابھی یہ نمازوں میں آپ تسبیحات سنو ان کی، آپ ان کے سواد اور سین کے مخارج پورے سن لو، آپ سب وہ سنے آ رہے آپ۔ اچھا آدمی کو ڈسٹرب ہوتا چونکہ انہیں اپنا سورہ فاتحہ پڑھا، امام اپنا پڑھا، چونکہ خاموش والی نماز ہے، سب اپنا پڑھ رہا، اب ان کا آپ سنو، مطلب امام کے پیچھے نہیں چل کے ان کا سن کے، چونکہ ڈسٹرب ہوتا ہے جب 2 لوگ، تو تیز تسبیحات کا پڑھنا،
کچھ لوگ تو اتنے تیز پڑھنے کی پتہ نہیں عادی ہو جاتے جس کی کوئی انتہا نہیں. مطلب آپ لٹرلی ڈسٹرب ہو رہا ہے ان کی اتنی تیز تسبیح سے, ذرا انہوں نے کم پڑھنا چاہیے. تو یہ بھی ایک مسئلہ یاد رکھیے. تسبیحات کا پڑھنا, مخارج کو ادا کرنے کے لیے اتنی تیز آواز نکالنا کہ بازو والے سنیں, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے بہت سارے لوگ اگر اس طرح سے مل جائے تو بہت یاد رکھیں ڈسٹرب ہوتا ہے. امام کی آواز آ جائے ایک الگ بات ہے, مائک سسٹم وغیرہ سے آ جاتی ہے, لیکن مقتدیوں کا کام نہیں یاد رکھیں. اسی طرح 10واں پوائنٹ یاد رکھیے, مصلیوں کا جو ہے راستہ روک کر نماز پڑھنا, ہائیلی انڈسپلن چیزیں, ٹھیک ہے. اس میں کیا کیا چیزیں ہم دیکھتے ہیں یاد رکھیے. پہلی چیز یاد ہے آنے جانے کی راستوں میں نماز پڑھ لیتے ہیں. دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں اس میں آنے جانے کے راستوں کی نماز کے علاوہ یاد رکھیے سنت یا نفل پڑھنا ہو تو یاد رکھیں دوسروں کی پریشانی کا سبب بنتے ہیں. جیسا کہ اب فرض نماز ہو گئی, ایک تو نماز پڑھ رہے آنے جانے کے راستے, وہ غلط. دوسرا اپنی نماز ہو گئی تو سنت نوافل کے لیے کیا کرتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسی جگہوں پہ پڑھتے ہیں جہاں دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے. کبھی کبھار تو خاص طور سے اس نیت سے راستہ روک کے نماز پڑھتے فرض نماز کے بعد کہ اگر میں جلدی سے یا نفل نماز کی رکعت باندھ لوں گا تو وہ لوگ آگے نہیں آ سکتے, راستہ بند ہو جائیں گا, تو مجبوراً ان کو نماز پڑھنا پڑے گا, تو اس کا اجر بھی مجھے ملے گا, جبکہ انشاءاللہ ان کو اس کا اجر تو نہیں, گناہ ملے گا ضرور. ریزن بینگ کہ آپ کو راستہ بند کرنے کی اجازت کس نے دی؟ اس میں مسافر ہو سکتا ہے, اس کی گاڑی وغیرہ کا وقت ہونا, اس میں بیمار ہو سکتا ہے جو اتنے وقت کے لیے صرف آ سکتا تھا کہ فرض نماز پڑھ لے, اس میں بوڑھے اور معذور اور بچے ہو سکتے ہیں جن کو جانا بے حد ضروری ہے. کوئی بھی ہو سکتا ہے. تم کون ہوتے ہو راستہ روکنے والے اور یہ سوچنے والے کہ جتنے لوگ نماز پڑھیں گے اس کی وجہ سے مجھے اجر ملے گا؟ کھڑے ہو جائیں لٹرلی. میں بولے ایسے ہی کرتا, بولے سب کا ثواب میرے کھاتے میں. دیکھو وہ جا رہے ہو, بھاگ رہے. اب میں تو کیسا روکتا, بولے کیسا روکتا, جا کے کھڑے ہو گیا نماز بیچ میں رکھ کر. تو یہ کیا تماشا. اب وہ لوگ جانا ان کی شرعی ضرورتیں ہو سکتی ہے, جسمانی ضرورتیں ہو سکتی ہے, سفر کی ضرورتیں ہو سکتی ہے, بیماری کچھ بھی ہو سکتی, بھائی روک کے کھڑے ہو جاتے. یہ بھی بالکل ایک دم کامن ہے, یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے نمازوں کو ایسی جگہ پڑھنا جہاں لوگوں کا راستہ یا پھر کوئی جیسا کہ کرسی ہے یا کوئی سامان ہے یا کوئی چیز ہے, سترا, ایسی جگہ لگا دیتے جہاں لوگوں کے آنے جانے کا راستہ ہو اور وہاں خاص طور سے نماز پڑھتے ہیں. دوسری طرف سے بھی لوگ جا سکتے ہیں, لیکن ایک سسٹم بنا ہوتا ہے مسجد کے وہ کارنر یہ کارنر, کبھی کچھ مسجد کے بیچ میں راستے ہوتے ہیں, خاص مت کیجیے, ان کو چھوڑ دیجیے تاکہ لوگ وہاں سے جائے آئے. یاد رکھیے اس لیے کہ یہ درست نہیں اس طرح سے راستوں کو روکنا, یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے آخری پوائنٹ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے جو 11واں پوائنٹ ہے وہ مسجد میں شور شرابہ کرنا. یہ بہت کامن ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اونچی آواز سے منع کیا. یاد رکھیے اونچی آواز مسجد میں نہیں کرنا چاہیے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں کسی نے اونچی آواز میں بات کی تو آپ نے پوچھا یہ لوگ کہاں سے ہیں, بتایا گیا کہ یہ طائف سے. تو کہا اگر مدینے کے ہوتے تو میں سزا دیتا ہوں اونچی آواز میں بات کرنے کے لیے. دیکھیے مسجد میں بات کرنے سے منع نہیں, اونچی آواز میں بات کرنا یا ایسے ٹائم پہ بات کرنا جب خاص طور سے لوگ عبادتیں کر رہے ہو, یہ درست نہیں ہے. لیکن آپ بات کر سکتے خاموشی کے ساتھ, کوئی چیز میسج پاس کرنا ہے, آپس میں کرنا ہے تو ایک الگ بات ہے. لیکن اب جماعت کھڑی ہو رہی ہے آپ بات کر رہے ہیں, لوگ نوافل پڑھ رہے ہیں آپ بات کر رہے ہیں, تو یہ درست نہیں. یاد رکھیے خاموشی سے کرنا, آہستہ سے کرنا چاہیے. تو اذان یا دعا کے درمیان یاد رکھیے یا ذکر نہ کرتے ہوئے یاد رکھیے کسی کی باتوں میں جو مصروف رہنا. اذان ہو رہی ہے یا دعا کرنا چاہیے اس کے بعد, تو باتوں میں مصروف ہے, یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے نماز جمعہ کے بعد جو ہے ذکر چھوڑ کر دوسروں کو گھورتے بیٹھے رہنا. نماز جمعہ کے بعد ہو سکتا ہے پیچھے رش ہو, لوگ نہ اٹھے, تو اپنا ذکر کرے یا خاموش نیچے دیکھتے بیٹھے ادھر کون کیا کر رہا, ادھر کون کیا کر رہا, سامنے والے کیا کر رہے, انہوں کھجا رہے, انہوں فلاں کر رہے, سب دیکھتے بیٹھتا اور کمنٹ بھی کرتا بعد میں. نماز کے بعد جو دائیں بائیں والوں سے بات چیت کرنا اور دوسروں کو ڈسٹرب کرنا, مطلب دائیں بائیں والوں سے بات کر رہا, حالانکہ دوسرے لوگ ابھی نماز پڑھ رہے ہیں یا ذکر کر رہے ہیں, پیچھے جانے کو جگہ نہیں اٹھ کر, تو خاموش بیٹھے آپ. ڈسٹرب نہیں کرنا ہے, شور نہیں کرنا ہے مسجد کے اندر. یاد رکھیے شور شرابہ مسجد میں بالکل پسندیدہ عمل نہیں. یاد رکھیے اسی طرح جو عمومی طور پہ مسجد میں جو دنیائی بات چیت کرنا بلند آواز میں یا بلند آواز میں گفتگو کرنا, یہ درست نہیں ہے. دنیائی بات چیت یوں ہی کرنا اور بلند آواز میں بات کرنا تو بالکل بھی مسجد میں درست نہیں. یاد رکھیے اس لیے کہ حضرت عمر کے زمانے کا واقعہ میں نے سنایا, 2 لوگوں نے بات کی, پوچھا کہاں سے آئے, تو کہا طائف سے. تو کہا اگر مدینے کے ہوتے تو میں تم کو سزا دیتا مسجد میں اونچی آواز میں بات کرنے کے. تو یہ بہرحال 11 چیزیں تو جو عموماً آج ہم دیکھ رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں مسجدوں میں اور نماز کے اندر ہم ڈسپلین سیکھنے کے بدلے انڈسپلین ہو جا رہے ہیں. یاد رکھیے اور کئی سارے مسائل اس کی وجہ سے کھڑے ہو رہے ہیں. اور یہی وجہ یاد رکھیے کہ ینگ جنریشن, نئے نوجوان بچے جو دوسرے اداروں کی طرف اٹریکٹڈ ہے, اسکول کی طرف اٹریکٹڈ ہے, کالج کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. بچے اپنے پلے گروپس اور چھوٹے چھوٹے اسکول کی کلاسز میں جانا پسند کرتے ہیں, لیکن وہ رغبت ان کو مسجدوں کے لیے نہیں, اس لیے کہ وہاں مسجدوں میں سہولت کی کمی ہے, ان کے ویلکم کی کمی ہے, وہاں لوگوں نے ہیومن بیہیویئر کو سمجھتے ہوئے کام نہیں کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ ہمیں جو ہے تمام باتیں بتائی ہے, صحابہ کی زندگی دیکھ لی, تمام باتیں ملتی ہے, لیکن افسوس صد افسوس ہم لوگوں نے نہ اس سے ڈسپلن سیکھا, نہ زندگی کو کیسے نظم و ضبط کے ساتھ گزارے سیکھا, بلکہ ہم
ہم ہائیلی انڈسپلنڈ لوگ ہو گئے، حالانکہ ہمارے اعمال ہماری عبادتیں خود ہم کو ڈسپلن سکھا رہی ہے، اور پھر جو ہے اس کی وجہ سے کتنی ساری برائیاں یاد رکھی آ چکی ہے اور کتنی ساری کوتاہیاں ہم سے ہو رہی ہے۔ تو بہرحال ان تمام چیزوں کو ترک کر کے ہمیں، اگر ہم نے نماز اور اس مسجد کو ڈسپلن والے موڈ پہ یا جو اس کا حق ہے دینا شروع کیا نا، تو ہمارے پورے لائف کے اندر انشاءاللہ سے ڈسپلن آ جائیں گی، اور ہم ہائیلی ڈسپلن، نظم اور ضبط جس کو کہیں گے، اور احسان، سب سے بہترین انداز سے کام کرنے والے بہرحال لوگ بن جائیں گے۔ اسی پر اپنی بات کو بہرحال میں ختم کروں گا۔ اس سے آخر میں بہرحال یہ بات بھی بتا دوں کہ اس لیکچر کا مقصد کسی مسجد کمیٹی یا لوگوں کو برا کہنا نہیں تھا، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ جب تک لوگوں کو ان کی غلطیاں بتائی نہ جائے، اس چیزوں کا کبھی کبھار سمجھتے نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے میں نے چیزوں کو پن پوائنٹ کیا، نہ کسی مسجد کا نام لیا، نہ کمیٹی کا میں نے نام لیا، نہ کسی انتظامیہ کا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کمیونٹی کو اپلفٹ کرنے کے لیے، ان کو اٹھانے کے لیے یہ باتیں بھی ضروری ہے کہ ایسی باتیں لوگوں کے لیے سامنے لایا جائے، لیکن وہ نان مسلم جو میرے اس لیکچر کو دیکھ رہے ہیں یہ بات بھی جانیں کہ ہر مسجد ایسی ہی نہیں ہوتی، ایک سے ایک عالیشان، خوبصورت، بہترین انتظام والی مسجدیں بھی ہوتی ہے، لیکن ان جنرل سینس لوگ چونکہ اس کا دھیان نہیں دیتے ہیں، اس لیے میں نے تھوڑا پن پوائنٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے، جس کو کہیں گے تھوڑا کان موڑ کے چیزیں سمجھانے کی کوشش کی، تو لوگ یہ نہ سمجھے کہ مسجدیں ساری کی ساری ایسی ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، مسلمان پورے کے پورے گندے اور برے ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ میں چاہتا کہ سب جتنے بھی ہیں سب لوگ پرفیکٹنس کے ساتھ کام کریں، اس لیے میں نے اس طرح کی باتیں کی، لیکن یہ جنرل باتیں نہیں ہیں، عام نہیں ہے، اور ہر کسی کے لیے بہرحال نہیں تھی، اس کو ود ان کانٹیکٹ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی پہ اپنی بات کو ہم ختم کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو چیزوں کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو جو ہے اپنے زندگیوں میں ڈسپلن لائف جینے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو عبادتوں کو جیسا اس کا حق ہے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو جو انسانیت کے حقوق ہم پر ہے ان کو لوگوں کو دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری مسجدوں کو ایسا بنا دے جو رول ماڈل تھی، جیسے مسجد نبوی ایک رول ماڈل تھی، ہم تمام کو، ہمارے مسجد کمیٹی اور انتظامیہ کو اس کی توفیق دے کہ وہ مسجدوں کو ویسا چلائے جیسا اس کا حق ہے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔